الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قال ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون صدق اللہ لفظی ترجمہ یہ ہے لقد کان البتہ تحقیق ہے فی یوسف و اخوتہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں آیات النشانیہ للسائلین واسطے سوال کرنے والوں کے اذ قالا جب کہا اذ قالوا جب وہ کہنے لگے لیوسف البتہ یوسف و اخوہ اور اس کا بھائی احب الی ابینا زیادہ محبوب ہے ہمارے باپ کی نگاہ میں منا ہم سے ان اب ونحن عصبہ اور حال یہ ہے کہ ہم قوت اور طاقت والے ہیں ہماری جماعت زیادہ ہے ہماری افرادی قوت بھی زیادہ ہے ان ابانا بے شک ہمارے باپ لفی ضلال مبین البتہ واضح اور کھلی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں خودرفتگی میں پڑے ہوئے ہیں اقتلوا یوسف اب اس کا ایک ہی حال ہے ایک ہی علاج ہے یوسف کو قتل کر ڈالو او یا اطرحوہ پھینک دو اس کو ارضن گمنام زمین میں یخل لکم اس کا فائدہ کیا ہوگا یخل لکم خالی ہو جائے گا خالص ہو جائے گا تمہارے لیے وجہ ابیکم چہرہ تمہارے باپ کا وتکونوا اور ہو جاؤ تم من بعدہ اس کے بعد قوما صالحین قوم نیکوکار قال کہا قائل منہم ایک کہنے والے نے ان میں سے لا تقتلوا مت قتل کرو یوسف یوسف کو وَأَلْقُوهُ اور ڈال دو اس کو فی غیابت الجب ایک گہرے کنویں میں اندھے کنویں میں یلتقطہ اٹھا لے گا اس کو پالے گا اس کو بعض السیارت بعض راہگیر ان کنتم فاعلین اگر تم نے ایسا کرنا ہی ہے قالوا کہنے لگے یا ابانا اے ابا جان ما لکا کیا ہوا تجھے لا تأمنا علی یوسف کہ تو اعتماد نہیں کرتا ہم پر یوسف کے معاملے میں وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو واسطے اس کے لناصحون البتہ بڑے خیر خواہ ہیں ارسلہ معنا بھیج دو اس کو ہمارے ساتھ غدن کل یرتع ویلعب یہ کچھ کھا پی لے گا اور کچھ کھیل کود کر لے گا سیر و تفریح کر لے گا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم اس کے محافظ ہوں گے اس کی حفاظت کریں گے اس کو تکلیف نہ ہوگی قال تو فرمایا یعقوب علیہ السلام نے انی لیحزننی البتہ مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے مجھے یہ رنج ہے مجھے یہ خوف ہے ڈر ہے اس کی جدائی کا غم ہے ان تذهبوا به کہ تم لے جاؤ اس کو لے چلو گے واخاف وہ مجھے کیا ڈر ہے وہ ڈر یہ ہے ان یاکلہ الذئب کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا لے گا وانتم عنہ غافلون اگرچہ قوت اور طاقت میں زیادہ ہو لیکن وانتم عنہ غافلون تم اس سے غافل رہو گے یعنی تم غافل جب ہو جاؤ گے تمہاری غفلت کا فائدہ بھیڑیا اٹھا لے گا اور اسے کھا لے گا قالوا کہنے لگے لئن اگر البتہ اگر اکلہ الذئب کھا لے اس کو بھیڑیا ونحن عصبہ اور ہم تو خوب قوت اور طاقت والے ہیں جماعت والے ہیں زیادہ بھی ہیں انا بے شک ہم اذن اس وقت لخاسرون البتہ بڑے ہی نقصان میں پڑنے والے ہیں. پھر یہ بڑی بری بات ہوگی
اور یہ نقصان والی بات ہوگی، یعنی ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ فلما ذهبوا به، پس جب لے کر چلے اس کو، واجمعوا، اور سب جمع ہو گئے، ان یجعلوہ، کہ ڈال دیں اس کو، فی غیابۃ الجب، گہرے کنویں میں۔ پھر کیا ہوا؟ واوحینا الیہ، ہم نے وحی کی یوسف علیہ السلام کی طرف، لتنبئنہم، البتہ ہم ضرور تم کو آگاہ کریں گے، بامرہم ھذا، اس کام کے متعلق، کہ اس حرکت پر ان کو، ان کی اس حرکت پر آئندہ آگاہ کریں گے۔ لتنبئنہم، کہ البتہ ہم ضرور بے ضرور آگاہ کریں گے ان کو، بامرہم ھذا، اس کام کے متعلق، وہم لا یشعرون، اور حال یہ ہے کہ وہ جانتے بھی نہ تھے، یعنی انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائے گا، اور پھر بالآخر اللہ تعالیٰ ہمیں یوسف علیہ السلام کے سامنے سرنگو کر دے گا۔ یعنی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی کہ تجھے میں ضائع نہیں کروں گا اور اونچا مقام عطا فرماؤں گا۔ سابقہ درس میں بیان ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے پے در پہ خوابوں نے ایک طرف تو یعقوب علیہ السلام کی محبت میں اضافہ کر دیا، کیونکہ خواب ایسے تھے کہ جس کی بنا پر یعقوب علیہ السلام اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کو اونچا مقام عطا فرمائے گا، اور دوسری طرف بھائیوں کا حسد، وہ بھی یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ بھائی ضرور بے ضرور اس کے ساتھ حسد کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، اور مزید ان کا حسد بڑھ جائے گا۔ اس وجہ سے موقع بموقع یوسف علیہ السلام کو منع فرماتے رہے کہ اپنے ان خوابوں کو ان بھائیوں کے سامنے تم نے پیش نہیں کرنا، ان کے سامنے ان کا تذکرہ اور ذکر نہیں کرنا۔ لیکن چونکہ تقدیر نافذ ہو چکی تھی اور اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو کچھ عطا فرما رہے تھے، اور دوسری طرف یعقوب علیہ السلام کی آزمائش بھی مقصود تھی، تو اس وجہ سے ان خوابوں کے متعلق ان کی جو سوتیلی والدہ تھی اس کو علم ہو گیا، یا یوسف علیہ السلام کی جو باوج تھی یہودا کی بیوی، اس نے ان خوابوں کو سن لیا، اور خواب سننے کے بعد اپنے خاوند کو اور اپنے دیوروں کو اس نے اطلاع دے دی کہ دیکھو تم تو بیغم پڑے ہوئے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، اور تمہارے چھوٹے بھائی یوسف نے تو یہ خواب دیکھا ہے۔ چونکہ خواب ایسے واضح تھے کہ ہر ایک کو اس کی تعبیر معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو اونچا مقام عطا فرمائے گا، اس وجہ سے اس نے اپنے خاوند کو کہا کہ دیکھو اس کے متعلق کچھ سوچو، یا ان کی جو والدہ تھی اس نے کہا بھائی اس کے متعلق کچھ سوچو کہ تم تو بڑے بھی ہو، سب کچھ تم کر رہے ہو، لیکن تمہارا بھائی تم سے آگے نکل رہا ہے۔ اب یہ حسد ان کے دل میں مزید بڑھ گئی، پہلے سے ہی حسد تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال عطا فرمایا تھا، تو یہ حسن و جمال بھی حضرت فرمایا کرتے تھے بعض اوقات انسان کے لیے فتنے کا سبب بن جاتا ہے، آزمائش کا سبب بن جاتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام خوبصورت نہ ہوتے تو اس ابتلا میں مبتلا نہ ہوتے، تو اللہ تعالیٰ جس رنگ میں، جس شکل و صورت میں انسان کو پیدا فرمائے، اسی پر انسان کو شکر کرنا چاہیے۔ لیکن ہم عمومی طور پر حسن جمال کو زیادہ چاہتے ہیں، اور اثر تو حسن صورت نہیں ہے، حسن سیرت ہے کہ سیرت انسان کی اچھی ہونی چاہیے۔ اگر صورت بہت اچھی ہو لیکن سیرت اچھی نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ظاہر میں صورت اچھی نہ ہو لیکن سیرت اچھی ہو تو یہ شخص کامیاب ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ گر بصورت آدمی انسان بدے، احمد و بوجہل ہم یکساں شدے۔ اگر ظاہری شکل و صورت پر ہی انسانیت کا مدار ہوتا تو پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل ایک جیسے تھے۔ ابو جہل خوبصورت ترین آدمی تھا عرب کا، انتہائی خوبصورت تھا، اور ایسے تھا کہ اس کے چہرے سے جیسے شعلے اٹھتے ہوں، ایسی خوبصورتی اور ایسی رعنائی اللہ نے اس کو عطا فرمائی تھی، لیکن اس کا باطن جو وہ گندا تھا،
حسن صورت تو حاصل ہو گئی لیکن حسن سیرت اس کو حاصل نہیں تھی، تو اصل سیرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو صورت بھی عطا فرما دے تو نور علی نور ہے، لیکن بعض اوقات یہ صورت پھر انسان کے لیے مصیبت بھی بن جاتی ہے، آزمائش کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میرے پاس ایک پیر بھائیوں میں سے ایک پیر بھائی آیا ہمارا، اور کہا حضرت دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خوبصورت بیٹا عطا فرما دے۔ تو حضرت نے فرمایا، میں نے اسے کہا کہ بیٹے کی دعا تو کر لوں گا، خوبصورت کی دعا نہیں کرتا ہوں۔ کیوں؟ اگر خوبصورت مل گیا، بچہ ہے، خوبصورت ہے، تو کل جو ہے نا مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے، کوئی اس کو اغوا کر لے گا، نظر اس کو لگتی رہے گی، تو یہ تمہارے لیے ایک نئی مصیبت بن جائے گی۔ بس یہ ہونا چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے سیرت کو مانگے، سیرت اچھی ہو تو اسی پر مدار ہے، اور لوگ بھی صورت کو دیکھ کر متاثر نہیں ہوتے۔ عمومی طور پر ظاہر میں صورت ہوتی ہے لیکن اصل وہ سیرت ہوتی ہے۔ ہم کسی کو کہتے ہیں فلاں بہت اچھا ہے، بڑا اچھا ہے جی، تو یہ ہم اس کی صورت کی بنا پر نہیں کہتے، اس کی سیرت یعنی اس کے اخلاق کی وجہ سے کہتے ہیں۔ اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ تعلق، رسم و رواج، میل ملاپ وہ اچھا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی فلاں شخص بہت اچھا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں فلاں شخص برا ہے تو اس کی صورت کی وجہ سے نہیں کہتے، اس کی سیرت کی بنا پر کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی خوبصورت کتنا ہے، اور اس کے ظاہر کو دیکھو اور اس کے باطن کو دیکھو، کہ باطن میں بگاڑ موجود ہے تو پھر وہ حسن جمال مان پڑ جاتا ہے، اور اگر باطن اچھا ہو تو پھر ظاہری حسن جمال کو کوئی نہیں دیکھتا۔ تو اصل سیرت ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوبصورتی جو ہے نا وہ عطا فرما دے۔ ہاں خوبصورتی بھی اللہ عطا فرما دے تو یہ کہ ذاتی نعمت ہے، لیکن اصل جو ہے نا وہ سیرت ہے، انسان سیرت کو بنائے گا تو پھر سیرت کا اثر جو ہے وہ صورت پر بھی پڑ جائے گا، اور اگر صورت اچھی ہو سیرت اچھی نہ ہو تو اس کو جو ہے وہ معاشرے میں کوئی بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن بھی دی اور باطنی حسن بھی عطا فرمایا، کیونکہ قرائن سے ان کو معلوم ہو گیا یعقوب علیہ السلام کو کہ اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ بہت اونچا مقام دے گا نبوت پر، اور رسالت سے اللہ تعالیٰ اس کو سرفراز فرمائے گا۔ اس وجہ سے یوسف علیہ السلام کی طرف باپ کی توجہ زیادہ تھی۔ اب یہ غیر اختیاری توجہ تھی، غیر اختیاری میلان تھا، فطری میلان غیر اختیاری ہے، اور اس پر گرفت نہیں ہے۔ ممکن ہے کسی کی اولاد ہو، 3 4 5 بچے ہوں، لیکن ایک کی طرف اس کی توجہ زیادہ ہوگی، اب اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ ہاں اسے ظاہر میں سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کرنا چاہیے، ایک کے ساتھ تعلق تو ہوگا، لیکن اس تعلق کو دوسرے بچوں پر، دوسرے بیٹوں پر وہ ظاہر نہ کرے۔ کیوں؟ اگر ظاہر کرے گا تو ان کے دل میں حسد پیدا ہوگی، بھائی دیکھو باپ ہمارے ساتھ محبت نہیں کر رہا اور اس بیٹے کے ساتھ اس کو زیادہ محبت ہے۔ اس بنا پر ان کے اندر پھر وہ رنجش پیدا ہو جاتی ہے، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ کہ بعض چیزیں چھپتی نہیں ہیں، اگرچہ انسان چھپانے کی کوشش کرے لیکن وہ چھپتی نہیں ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام اگرچہ اس کو چھپا رہے تھے، یوسف علیہ السلام کو بھی سمجھا رہے تھے، لیکن بھائی تو سمجھدار تھے، انہیں معلوم تھا کہ باپ کو اس بیٹے کے ساتھ زیادہ محبت ہے، اس وجہ سے وہ درپے ہو گئے اور حسد کے مرض میں وہ مبتلا ہو گئے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس یوسف سے اپنی جان چھڑانی ہے، ہم نے جان چھڑانی ہے۔ پھر بھائی بھی تھے، قوت اور طاقت میں بھی تھے، اور آپس میں لگے بھی رہتے تھے کہ بھائی دیکھو یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی طرف باپ کی توجہ زیادہ ہے اور ہمیں باپ بالکل پوچھتے ہی نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم ونحن عصبہ، ہم قوت اور طاقت والے بھی ہیں۔ اور پھر کیا؟ پھر اعتراض کر ڈالا، باپ پر اعتراض کیا، ان ابانا لفی ضلال مبین، کہ ہمارا باپ جو ہے نا سخت صریح غلطی میں پڑا ہوا ہے۔ اب وہ جو ہے نا اپنے باپ کو عقل دکھا رہے تھے، عقل سمجھا رہے تھے کہ دیکھو باپ جو ہے نا بے عقل ہونا نعوذ باللہ، یہ نہ سوچا کہ یہ نہ صرف باپ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف بصارت دی ہے بلکہ اس کو بصیرت بھی عطا فرمائی ہے۔ تو ہمیں جو ہے نا یہ حسد نہیں کرنا چاہیے، لیکن حسد بیماری ایسی ہے کہ انسان کی آنکھیں جو روندی ہو جاتی ہیں، پھر اس کا عقل جو ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دیتا، عقل اس کی پھر مزمحل ہو جاتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہے، مغلوب ہو جاتی ہے، اور پھر یہ کوئی گناہ کر ڈالتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دلوں میں جو ہے نا یہ ایک حسد جو ہے نا مخفی حسد پیدا ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا اظہار بھی آپس میں وہ کرنے لگے، اور منصوبہ بندی انہوں نے شروع کر دی کہ کیسے اس یوسف سے اپنی جان ہم جو ہے نا وہ چھڑائیں گے، کون سا ایسا طریقہ اختیار کریں جس سے یوسف اپنے باپ کی نگاہوں سے دور ہو جائے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ یہ دور ہو جائے۔ تو سب نے کہا بھائی کیا مشورہ کرے؟ کسی نے کہا روبیل سے مشورہ کرو، سب سے بڑا وہ ہے، کیونکہ یہ لگ بھگ 10 بھائی تھے،
پہلے ان کے نام بیان ہوئے تھے کہ وہ مختلف نام تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ ان کے نام کیا تھے یا یہ کون تھے؟ فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام کے ماموں کی بیٹی تھی لیا۔ ایک قول تو یہ تھا کہ یہ یعقوب علیہ السلام کی یعنی یوسف علیہ السلام کی والدہ کی بہن تھی، راحیل کی بہن تھی، اور دوسرا قول یہ کہ نہیں، بہن نہیں تھی بلکہ یعقوب علیہ السلام کے ماموں کی بیٹی تھی لیا بنت لیان۔ اس کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو یہ بیٹے عطا فرمائے تھے، 6 بیٹے دیے تھے، اور ایک بیٹا اور ایک یعنی 6 بیٹے اور ایک بیٹی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی جس کا نام دینا تھا۔ سب سے بڑا بیٹا وہ روبیل تھا، پھر شمون، پھر لاوی، یہودا، ریان، یشہر، اور 4 بیٹے مزید تھے، زلفا، یلہما۔ یہ جو ہے 2 باندیوں سے تھے، جیسے پہلے ذکر ہوا تھا کہ ان کی 2 باندیاں بھی تھیں، کنیزیں تھیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے عطا فرما دیے تھے۔ تو بہرحال مل ملا کر یہ 10 بھائی بن گئے۔ اب ان 10 بھائیوں نے یہ سوچا کہ قوت اور طاقت ہمارے پاس ہے اور باپ کی توجہ یوسف اور بنیامین کی طرف ہے، لہذا ہمارا باپ جو ہے نا وہ غلطی پر ہے، اور اس غلطی کے متعلق باپ کو جو متنبع کرنا چاہیے، ان کو اطلاع دینی چاہیے، لیکن ظاہر میں تو اطلاع دے نہیں سکتے تھے۔ اب تدبیر شروع کر دی کہ یوسف علیہ السلام سے ہم نے جان چھڑانی ہے، کوشش کرنی ہے، بیٹھ کے مل کر کے کیا کیا جائے۔ تو اس بات پر انہوں نے اتفاق کیا کہ بھائی اس کو قتل کرنا چاہیے، ایک ہی صورت ہے وہ قتل کی صورت ہے، لیکن چونکہ خاندان نبوت سے تعلق رکھ رہے تھے انہیں یہ معلوم تھا کہ قتل جو ہے نا سنگین جرم ہے، کیوں 3 گناہ ایسے ہیں جن کی حرمت عقلی ہے، ایک قتل ہے، ایک سود اور ایک زنا۔ یہ کسی بھی امت میں کسی وقت بھی یہ چیز حلال نہیں رہی، یعنی ازل سے یہ چیز حرام ہوتی چلی آ رہی ہے اور اب تک جو ہے حرام رہے گی، یعنی قتل، سود اور زنا۔ کسی بھی امت میں کسی بھی پیغمبر نے اپنی امت کے لیے یہ چیزیں جائز نہیں قرار دی، بلکہ یہ ناجائز چلی آ رہی ہیں، اس چیز کا ان کو بھی علم تھا۔ اور روبیل نے ابتدا بھی کی کہ اس کو قتل کرنا چاہیے، اور ایک قول یہ کہ نہیں، روبیل نے کہا قتل کرنا یہ مناسب نہیں ہے، جرم ہے، سنگین جرم ہے، اور آخر بھائی ہے تو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کوئی اور ایسا طریقہ اختیار کرو کہ قتل کے یعنی قاتل بھی نہ بنے اور یوسف بھی آگے سے ہٹ جائے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کریں کہ ایسے کرو فی غیابت الجب والقوہ فی غیابت الجب، کسی جو ہے نا ایسے کنویں میں ڈال دو کہ جو انجانا کنواں ہو، گہرا کنواں ہو، اس کنویں میں ڈال دو، یا خالی کنواں ہو جس میں پانی وغیرہ نہ، اس میں اس کو ڈال دو۔ جب اس میں ڈال دیں گے تو لوگ آتے جاتے رہیں گے، مسافر یہاں سے گزریں گے تو کسی نہ کسی مسافر کے ہاتھ یہ لگ جائے گا، یا تو خود بخود مر جائے گا بھوک پیاس سے، اور اگر نہ مرا تو کوئی اس کو اٹھا کر لے جائے گا، مقصود باپ کی نگاہوں سے دور کرنا ہے تو دور ہو جائے گا، بس یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن ظاہر میں انہوں نے پلاننگ کیا کہ منصوبہ تو یہ تھا، لیکن ظاہر میں کیا کیا، آئے اور اپنے باپ کے سامنے بیٹھ کے رونے لگ گئے اور کہا ہے ابا جان آپ جو ہے نا ہم پر یقین نہیں کرتے، اعتماد نہیں کرتے، ہمارا چھوٹا بھائی ہے، ہم جو ہے نا سارا دن کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، مزے اڑاتے ہیں، اور یہ بیچارہ جو ہے نا گھر کے اندر بیٹھا رہتا ہے، تو آپ ان کو جو ہے نا ہمارے ساتھ اجازت کیوں نہیں دیتے؟ ماشاء اللہ سیرو کس کو کیا ہے چنا سے گاڑی سہ رہے ہو؟ خیال ہے ایک آدمی جو ہے نا ڈیوٹی کرتا رہے کہ جگاتا رہے سب کو، جو سو رہا اس کو جگایا۔ تو آ کر یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے اور جو ہے نا بہانہ وغیرہ بنا دیا کہ جی اس طرح ہم جو ہے نا کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، جو ہے نا سرسبزہ ہے، اور وہاں کی جو ہے نا وہ ہوا بھی جو ہے نا وہ معتدل ہوتی ہے، ہوا بھی بڑی صاف اور نفیس ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے نا ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ اور دوسری طرف یعقوب علیہ السلام نے چونکہ خود بھی خواب دیکھے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ یہ بھائی اس کے ساتھ حسد کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے نا نقصان نہ پہنچا دیں، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ ممکن نہیں ہے، میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا لے، بھیڑیا نہ کھا لے۔ کس وجہ سے کہا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے خود بھی خواب دیکھا تھا کہ یوسف علیہ السلام ایک بہت بڑے میدان میں کھڑے ہیں اور 10 بھیڑیوں نے ان پر حملہ کیا ہے، اور ایک بھیڑیے نے اس کو جو ہے نا پناہ دے دی، اور پھر زمین پھٹ گئی، یوسف علیہ السلام زمین کے اندر گھس گئے، چھپ گئے۔ اب یہ خواب ظاہر تھا کہ 10 بھیڑیوں سے مراد تو بھائی ہیں، اور جو بڑا بھائی ہے روبیل ہے یا یہودا ہے، اس نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا تھا کہ نہیں اس کو قتل نہیں کرنا، بچا لیا، اور کنویں میں جو ہے نا
جب ڈالے گئے تو یوسف علیہ السلام کے پاس یہ یہودا آیا کرتا تھا، اوپر سے روٹی وغیرہ جو ہے نا وہ نیچے پھینک دیا کرتا تھا، اور حال احوال جو پوچھ لیا کرتا تھا، باتیں وغیرہ کر لیا کرتا تھا، تو اس طرف اشارہ تھا۔ اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا لے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے الگ کر دیا، فراق ان کے درمیان آ گیا، جدائی آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ یعقوب تجھے معلوم ہے کہ اس بیٹے کو میں نے تجھ سے الگ کیوں کر دیا، اس کے فراق میں تمہاری آنکھیں کیوں جو نواندی ہو رہی ہیں، کیوں تمہیں رلایا جا رہا ہے؟ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے تو علم نہیں ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ اس وجہ سے کہ تمہیں میرے ساتھ جو ہے نا وہ تعلق اور محبت نہیں تھی، تو نے میرے متعلق جو ہے نا اچھا گمان نہیں رکھا، میرے متعلق تو بدگمان ہو گیا اور اپنے خواب پر اتنا تکیہ کر لیا کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا لے۔ اگر تو اس کو میرے حوالے کر دیتا تو شاید اس کو جو ہے نا میں بچا لیتا، لیکن تو نے مجھ پر اعتماد ہی نہیں کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے انا عند ظن عبدی بھی، کہ میں بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ جو ہے نا معاملہ کرتا ہوں۔ تو اے یعقوب علیہ السلام، جب تو اپنے اس بیٹے کو چھوڑ رہا تھا تو نے یہی کہا کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا لے، اس کو بھیڑیا نہ کھا لے، اس کی بڑی حفاظت کرنی ہے، اور تم نے اس سے غافل نہیں ہونا۔ تو اگر تو اس وقت میری طرف جو ہے نا متوجہ ہو جاتا کہ یا اللہ میں اس بیٹے کو ان بھائیوں کے ساتھ تو چھوڑ رہا ہوں، لیکن یا اللہ تو اس کا محافظ حقیقی ہے، تو اس کی محافظت اور حفاظت فرما، تو میں اس یوسف کو ضائع نہ ہونے دیتا۔ لیکن تیری ساری توجہ جو ہے نا مجھ سے ہٹ گئی اور اسی پر لگا رہا کہ بیڑیا بیڑیا بیڑیا، تو اسی جو ہے نا ابتلا میں نے اس کو مبتلا کر دیا ہے۔ تو بعض اوقات انسان چونکہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، حسنات الابرار سیئات المقربین، جتنا اونچا درجہ ہوتا ہے تو معمولی بات پر بھی اللہ تعالیٰ ان کی گرفت فرما دیتا ہے۔ تنبہ فرمانی ہوتی ہے کہ چونکہ مقام اونچا ملا ہے اس وجہ سے زبان سے جو نکالنا ہے تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات انسان جذبات میں آ جاتا ہے، زبان سے کوئی بات ایسی نکال دیتا ہے، پھر بعد میں اس کو پچھتاتا رہتا ہے کہ یہ بات تو میں نے خود اپنے منہ سے نکالی تھی۔ تو اب یہ غیر اختیاری طور پر، اور اس میں کوئی جو ہے اس کی قباحت تھی بھی نہیں۔ ظاہر انسان کو جس چیز کا خدشہ ہوتا ہے عموماً وہ چیز زبان پر آ ہی جاتی ہے، دل میں جو کھٹکا ہوتا ہے زبان سے اس کا اظہار ہو جاتا ہے، اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ وہ مقرب تھے اور پیغمبر تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وجہ سے میں نے تمہیں ابتلا میں مبتلا کر دیا۔ اور دوسری تمہاری محبت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مجھ سے بھی زیادہ تھی، مجھ سے زیادہ محبت تھی، تو اس وجہ سے محبت کے قابل تو میں ہوں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ کا مصداق میں ہوں، کہ میرے ساتھ محبت شدید بلکہ اشد ہونی چاہیے۔ لیکن آپ کی محبت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادہ تھی۔ اب بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ چھوڑ دو، اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اس کے فراق میں، اور اس کا فراق مجھے رنجیدہ کر دے گا۔ لہذا اے یعقوب علیہ السلام، اس وجہ سے میں نے تمہیں مبتلا کر دیا اس ابتلا میں کہ تجھے محبت یوسف علیہ السلام کے ساتھ میری بنسبت جو ہے نا وہ زیادہ تھی۔ ظاہر میں ایسی نظر آ رہی تھی، اصل میں تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت تھی۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حسن جمال عطا فرمایا تھا، ظاہر میں حسین تھے، اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ باقی بیٹوں کی بنسبت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادہ تھی۔ اور یوسف علیہ السلام ایک دفعہ لیٹے ہوئے تھے، پڑے ہوئے تھے، یعقوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز کے دوران غیر اختیاری طور پر نگاہ مبارک وہ یوسف علیہ السلام کی طرف چلی گئی، اٹھ گئی، ایک دفعہ دیکھا ایسے، پھر نماز میں مشغول ہو گئے، پھر غیر اختیاری طور پر نگاہ مبارک اٹھی یوسف علیہ السلام پر پڑ گئی، سامنے پڑے ہوئے تھے چارپائی پہ، تیسری مرتبہ پھر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے یعقوب میرے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے نا تمہاری نگاہ یوسف علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے، یعنی کھڑے میرے سامنے ہو، اور بار بار جو یوسف علیہ السلام کی طرف تم دیکھ رہے ہو، میری عزت اور جلال کی قسم میں اس یوسف کو تم سے جدا کر دوں گا، اور اس کے فراق میں تمہاری آنکھوں کو میں اندھا کر دوں گا۔ اب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن جمال عطا فرمایا تھا، لیکن وہ حسن جمال یعقوب علیہ السلام کے لیے بھی ایک ابتلا کا سبب بن گیا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبت میرے ساتھ زیادہ ہونی چاہیے، اور آپ کی محبت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادہ ہے، اور یہی معاملہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور پیار تھا، تو فرشتوں نے اعتراض کر دیا کہ یار اس ابراہیم کو اپنے خلت عطا فرما دی، اس کو خلیل اللہ کا خطاب عطا فرما دیا، اور اس کو تو اپنی اولاد کے ساتھ، بیٹ بکریوں کے ساتھ، مال کے ساتھ زیادہ محبت ہے،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں میرے ساتھ محبت زیادہ ہے، ظاہر میں ایسا نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ بھی میری مخلوق ہے، تو مخلوق کے ساتھ محبت یہ خالق کی محبت ہے، لیکن ظاہر میں ایسا نظر آتا ہے کہ شاید خالق کے ساتھ محبت کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس آزمائش میں مبتلا کر دیا اور حکم دے دیا خواب کی صورت میں، ظاہر میں حکم نہیں دیا، خواب کی صورت میں فرمایا کہ اپنے اس بیٹے کو ذبح کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھا رہا تھا کہ واقعی میں نے اس کو خلت عطا فرمائی ہے، لیکن کسی وجہ سے عطا فرمائی ہے کہ واقعی یہ میرا خلیل ہے، بیٹے کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، مال و متاع کے ساتھ اس کو محبت نہیں ہے، لیکن ایک چیز میں نے دی ہے تو لامحالہ اس کی نگہداشت اور اس کا تعلق یہ بھی ضروری اور لازم ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے خواب کو سچ کر دکھایا کہ خواب کی ایک بات کو ابراہیم علیہ السلام نے پورا فرما دیا، حالانکہ خواب کی چیز تھی، اللہ تعالیٰ سے وہ عرض کر سکتے تھے یا اللہ خواب ہے، لیکن نہیں، مسلسل جب خواب دیکھا تو اس کو عملی جامہ پہنا دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی چونکہ ان کی حفاظت فرمانی تھی، صرف فرشتوں کو دکھانا تھا کہ اس کو میں نے خلت اس وجہ سے عطا فرمائی ہے کہ اگر میں اس کو خواب میں بھی اشارتاً بھی کہہ دوں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، یہ اس کے لیے بھی تیار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ظاہر میں وہی بھیج سکتے تھے اور حکم دے سکتے تھے کہ اپنے اس بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دو، لیکن ایسے اللہ نے نہیں کیا۔ مقصود کیا تھا کہ دیکھو میرا یہ بندہ اتنا میرے قریب ہے اور اتنا مجھ پر جو ہے نا وہ اس کی محبت اتنی غالب ہے اس پر، یعنی میری محبت اتنی غالب ہے کہ اگر میں خواب کی صورت میں بھی اس کو اشارہ کر دوں یہ اس کی تعمیل کے لیے بھی کھڑا ہے، اور اگر میں وحی کے ذریعے سے اور بیداری کی حالت میں ایک حکم دے دوں تو کیسے وہ اس حکم کو نہیں مانے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی اس آزمائش میں پڑ گئے تھے اسماعیل علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام سے فرمایا کہ اس وجہ سے جو ہے میں نے تمہیں ابتلا میں مبتلا کر دیا، اور تیسری وجہ فرمایا کہ جب تم اس بیٹے کو چھوڑ رہے تھے تو یہودا کو یعقوب علیہ السلام نے بڑی نصیحت فرمائی کہ دیکھو یہ بچہ چھوٹا ہے اور اس کا تم نے بڑا خیال رکھنا ہے۔ یہودا سے کہا کیونکہ وہ سب سے بڑا تھا، ایک قولیے وہ سب سے بڑا تھا، یا یہ کہ وہ فہیم تھا، سمجھدار تھا، تو یعقوب علیہ السلام نے الوداع کرتے ہوئے یہودا کے حوالے کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودا کے حوالے کیا، میرے حوالے کیوں نہیں کیا، میری حفاظت میں کیوں نہیں دیا اس بیٹے کو، اور یہودا پر جو ہے وہ اتنا اعتماد کیوں کر لیا؟ اس وجہ سے میں نے تمہیں آزمایا ہے، اور اس وجہ سے یوسف علیہ السلام تم سے الگ ہو گئے ہیں۔ تو اب یہ چیزیں جائز تھی، لیکن جیسے عرض کر دیا نا بڑے لوگ تھے اور پھر پیغمبر وقت تھے تو اس آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ یہ نال کون کی جگہ ہو؟ ہاں جس طرح کو ٹھنڈ لگی اس سے۔ مقصود کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی جو ہے نا معمولی بات پر بھی سرزنش فرما دیتے ہیں، تنبہ فرما دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات جائز ہے کسی کے حوالے کرنا، مثلا کسی بچے کو بھیج رہے ہیں، کسی بڑے کو بھیج رہے ہیں، کسی کو بھی بھیج رہے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی اس کا جو ہے نا رستے پر خیال رکھنا، یہ جو ہے نا اجنبی آدمی ہے پہلی دفعہ جا رہا ہے، خیال رکھنا، تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن چونکہ پیغمبر وقت ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میری طرف جو ہے متوجہ ہونا تھا۔ ظاہر میں یہودا کی طرف حوالے کر کے پھر مجھ سے جو ہے نا دعا بھی کر دے کہ یا اللہ میں یہودا کے حوالے کر رہا ہوں لیکن تو محافظ حقیقی، تو اس کی حفاظت فرمانا۔ تو بارہ حسنات الابرار سیئات المقربین، زکریا علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ جب قوم ان کی مخالف ہو گئی اور درپے ہو گئی قتل کرنے کے، زکریا علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے ہو گئی قوم کہ یہ ہمیں توحید و وحدانیت کی دعوت کیوں دے رہا ہے، یا زکریا علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ قوم مجھے چھوڑی گئی نہیں، تو یہ وہاں سے نکل پڑے۔ اب آگے آگے جو ہے نا زکریا علیہ السلام پیچھے قوم والے لگے کہ بھائی اس کو پکڑو اور اس کو ہم نے قتل کرنا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام آگے آگے جا رہے تھے، بھاگ رہے تھے، تیزی کے ساتھ جا رہے تھے، سمجھ گئے قوم والے مجھ پر تک پہنچ جائیں گے، مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ آگے درخت سے کہا کہ درخت مجھے پناہ دے دو، درخت سے کہا مجھے پناہ دے دو، وقت کے پیغمبر تھے، ان کا معجزہ ظاہر ہوا، درخت جو ہے نا وہ شق ہو گیا، دو ٹکڑے ہو گیا، زکریا علیہ السلام اندر جو ہے نا وہ گھس گئے، اور پھر جو ہے نا وہ درخت مل گیا اندر زکریا علیہ السلام۔ لوگ دوڑے دوڑائے بھاگ رہے تھے، بھائی ابھی ادھر تھا، ابھی ادھر تھا، کدھر گیا کدھر گیا، کہاں غائب ہو گیا؟ کسی نے کہا یار پتہ نہیں ادھر گیا، کسی نے کہا ادھر گیا، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس درخت کے اندر جو ہے نا وہ چھپے ہوئے، درخت نے پناہ دے دی ہے۔ اتنے میں جو ہے نا یہ جو وہ ابلیس پہنچایا، یہ بھی انسانی شکل میں تھا، اس نے کہا کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کہ ہم زکریا کو ڈھونڈ رہے ہیں علیہ السلام۔ اس نے کہا میں بتاتا ہوں کہ کدھر ہے، یہ دیکھو اس درخت کے اندر ہے۔ لوگوں نے کہا عجیب آدمی ہو، بوڑھے آدمی ہو، بابا ہو، کیا ہو گیا تمہیں، مجذوب ہو گئے ہو، درخت میں جو ہے نا کوئی گھس سکتا ہے؟ اس نے کہا پیغمبر وقت ہے،
معجزہ اس کا ظاہر ہوا، اس نے حکم دیا اور جو ہے درخت پھٹ گیا ہے، 2 ٹکڑے ہو گئے، اس کے اندر گھس گیا ہے. لیکن عقل پر ان کے پردے آ چکے تھے نا. شیطان نے ان کو ایسا ورغلایا تھا کہ اس بات سے وہ متاثر نہ ہوئے. شیطان خود ان کو بتا بھی رہا ہے کہ بھائی اس پیغمبر کا معجزہ جو وہ ظاہر ہو گیا ہے، اور درخت نے اس کو پناہ دے دی، تو چاہیے یہ تھا کہ یہ واپس ہو جاتے، سمجھ جاتے کہ بھائی یہ وقت کا پیغمبر ہے اور اس کے ساتھ چھڑخانی نہیں کرنی. لیکن نہیں، شیطان نے جو ہے نا وہ پٹی پڑائی ہوئی تھی. مسلسل گناہ کرنے سے انسان کا دل جو ہے وہ سیاہ پڑ جاتا ہے، پھر حق بات اس پر اثر نہیں کرتی. حق بات سنتا بھی ہے لیکن عمل کی توفیق نہیں ملتی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ کا مصداق بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر جو ہے مہر لگا دیتا ہے، اور پھر آنکھوں پر مہر نہیں لگاتا، بس آنکھ پر جو ہے صرف پردہ بھی کافی ہے، پردہ ہی کافی ہے. کیوں؟ آنکھ کے دیکھنے کے لیے مہر کی ضرورت نہیں. آنکھ کے دیکھنے کے لیے آنکھ کھولی تو نظر آ جائے گا. آنکھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، کوئی چیز بھی سامنے آ جائے آنکھ کے، تو آپ کو وہ چیز نظر نہیں آئے گی. اس وجہ سے فرمایا ہوا کہ ان کی آنکھوں پر جو ہے وہ پردہ پڑ گیا. والا ابصارہم غشاوہ، اور کان کے اوپر اگر پردہ پڑ بھی جائے، ہاتھ آپ رکھ بھی لیں، کوئی چیز اوپر رکھ بھی لیں، لیکن پھر بھی جو ہے نا سماعت ایسی چیز ہے کہ یہ ہر چیز کو جو ہے نا کیچ کرتا ہے، ہر چیز اس کے اندر جو ہے نا پہنچ جاتی ہے. اس وجہ سے فرمایا جب تک مہر نہیں لگے گی، اس میں کوئی روئی وغیرہ نہیں ٹھوسے گے، تو اس وقت تک جو ہے نا باہر کی آوازیں رکیں گی نہیں. تو فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، تو وہاں ختمہ استعمال ہو اور آنکھ کے لیے صرف غشاوہ کا لفظ آ گیا کہ پردے ہی کافی ہے، مہر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. دوبارہ مسلسل گناہ کرنے سے انسان کو جو ہے نا وہ پھر توفیق نہیں ملتی نیکی کی. اب ان کو توفیق نہیں مل رہی تھی، شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا. چاہیے یہ تھا کہ اس موجے سے متاثر ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ طائب ہو جاتے، لیکن نہیں، توبہ طائب نہیں ہوئے. شیطان نے کہا دیکھو اس کے اندر گھسا ہے. اب سب حیران ہو گئے، کہاں ہے؟ اس نے کہا ہوا ہے لمن والا ہو رہے، یہ دیکھو دامن باہر نکلا ہوا ہے، یہ دیکھو ساگر کا کس کے باہر تھا، کمیز کا کس کا باہر تھا، وہ رہے، یہ دیکھو. سب نے کہا بھائی واقعی یہ تو بابا تو بڑا سمجھدار آدمی ہے، یہ بڑا خیرخواہ ہے ہمارا. آیا کہ خیرخواہ کدھر ہے؟ خیرخواہ کدھر ہے؟ منافق ہے. منافق جو ہے نا خیرخواہانہ انداز میں جو ہے نا خیرخواہی کے لباس میں آ جاتا ہے. دوبارہ جب شیطان نے کہا کہ اندر گھسا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا بھائی کیسے اس کا علاج کریں، اب کیسے اس کو جو ہے نا قتل کرنا ہے ہم نے، اب کیسے اس کو نکالیں؟ درخت کو کاٹیں گے بھی تو ظاہر ہے اس کے اندر ہی ہوگا، وہ کہاں جو ہے نا اس کو نکالتے رہیں گے. اس نے کہا میں طریقہ بتاتا ہوں کہ کیا طریقہ ہے. اوپر سے جو ہے نا شاخیں وغیرہ کاٹ دو اور اوپر سے جو ہے نا آرا رکھ لو، اوپر سے آرا رکھ لو اس پر. ہاں سب نے کہا واقعی بابا جو ہے نا بڑا ہمارا خیرخواہ ہے، اور اس نے بڑی اچھی جو ہے نا اور اچھا منصوبہ بنایا اور اچھی جو ہے نا تدبیر بتائی اور اچھا مشورہ دے دیا. اب سب اکٹھے ہو گئے اور جب اوپر سے آرا چلایا نا، چلتے چلتے جب زکریا علیہ السلام کے سر تک آرا پہنچے تو ظاہر انسان ہے، علم کو محسوس کرتا ہے، خوشی کو محسوس کرتا ہے، درد اور مصیبت کو محسوس کرتا ہے. احساس اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے نا، بے حس تو نہیں ہے. تو جب آرا سر تک پہنچا تو زکریا علیہ السلام نے آہ کی کہ یا اللہ اب تو مجھے جو ہے نا یہ چیر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ اے زکریا آہ نہیں کرنی، اگر آہ نکالی تو خاندان نبوت سے تمہارا نام کٹ جائے گا. اور یہ تم جو ہے یہ تم پر یہ آزمائش کیوں آئی؟ تم نے درخت سے پناہ کیوں مانگی؟ مجھے کیوں نہیں کہا کہ اللہ مجھے پناہ دے دے؟ درخت سے کیوں پناہ مانگی؟ اب یہ بات تو جائز تھی، لیکن پیغمبر وقت ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنی بات بھی گوارا نہیں تھی کہ میرے علاوہ یہ غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اس کی مثال حضرت یوں بیان فرماتے تھے جیسے کسی کے پیچھے جو ہے کوئی چور ڈاکو لگ جائے اور وہ بھاگ رہا ہو آگے جو ہے مثلا خانقاہ کے گیٹ میں عتیق اللہ صاحب کھڑے اور وہ کہ جی علیہ جی مال اللہ را کے جی میری حفاظت کر لیں جی، میرے پیچھے چور لگا ہوا ہے، ڈاکو لگا ہوا ہے اور یہ دروازہ کھول دیں گے، خیر ہے آ جاؤ، خیر آ جاؤ. یا نورانی کہے جی بس چلو ٹھیک ہے میرے مسجد میں داخل ہو جاؤ، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکے گا. اب یہ بات جائز ہے، لیکن چونکہ مقام اونچا تھا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی برداشت نہ ہوئی کہ میرا بندہ ہو کر اور میرا مقرب ہو کر میرے علاوہ کسی اور کی طرف جو ہے نا کیوں متوجہ ہو رہا ہے. تو بہرحال اس آزمائش میں زکریا علیہ السلام جو ہے وہ پڑ گئے اور آرا جو ہے نا وہ چلتا رہا اور جو ہے نا وہ اسی طرح خاموش رہے اور 2 ٹکڑے جو ہے نا ان کو کر دیا گیا. تو بہرحال یعقوب علیہ السلام جو ہے نا اس ابتلا میں مبتلا ہو گئے. بھائی جو ہے نا مل گئے کہ بھائی کس طریقے سے باپ سے اس کو الگ کر دیں. آگے اکٹھے ہو گئے اور یعقوب علیہ السلام سے فرمایا کہ جی اس بچے کو ہمارے ساتھ چھوڑ دیں. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ممکن نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کو بھی انہوں نے ذہنی طور پر تیار کر دیا، لیکن یوسف علیہ السلام کی بات بھی یعقوب علیہ السلام نے نہ مانی. خیر یہ چلے گئے، مایوس ہو گئے. دوبارہ انہوں نے میٹنگ کی، دوبارہ منصوبہ بنایا کہ بھائی اب جو ہے نا کچھ کرنا چاہیے، کوئی طریقہ اختیار کرو، اس بچے کو باپ سے الگ کرنا ہے. پھر اکٹھے ہو گئے. جب اکٹھے ہو گئے
اب جو ہے نا آپس میں مشورہ کریں کہ بھائی پہلی مرتبہ باپ نے نہیں چھوڑا، آخر وجہ کیا ہے، کوئی اور جو ہے ایسی تدبیر کرنی چاہیے۔ اتنے میں دیکھا ایک بابا جو ہے نا باہر سے آ گیا، بابا آ گیا اور جو ہے نا ماشاء اللہ اس نے بھی خوب جو ہے نا پگڑی باندھی ہوئی تھی، اچھا جو ہے نا وہ بارش آدمی، خوبصورت آدمی، قبا اوبا سب جو ہے نا دین کے لباس میں تھا نا۔ تو لوگ عموماً جو ہے نا جو دھوکہ کھاتے ہیں دین کے نام پر کھا لیتے ہیں۔ عام آدمی سے کوئی دھوکہ نہیں کھاتا، جو ظاہر میں فاسق فاجر ہو، جس کو دنیا فاسق فاجر کہتی ہے، جو ظاہر میں شریعت کے مطابق نہ ہو، شریعت کے مطابق حلیہ نہ ہو تو لوگ اس کو فاسق فاجر کہتے ہیں۔ تو اس کے دھوکے میں لوگ کم آتے ہیں، اور جو دین کے لباس میں ہو، دین کے لباس میں ہو، لوگ اسی کے جو ہے نا وہ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ دین کے ساتھ لوگوں کو ایک محبت ہے، تعلق ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، شغف ہے، ہر ایک یہ سمجھتے ہے بھائی یہ دیندار آدمی یقیناً یہ جو ہے نا اچھا آدمی ہوگا، دھوکہ باز نہیں ہوگا، تو یہ ہمیں کب دھوکہ دے سکتے، اور نہیں یہ دھوکہ دے گا، یہ اچھا آدمی ہوگا، یہ اچھا مشورہ ہمیں دے گا۔ تو جو شیطان انسانی شکل میں آ کر بیٹھ گیا اور خوب جو ہے نا اپنا جو ہے نا ایسے رنجیدہ ہو گیا، اور جیسے ان کا مزاج تھا، جیسے ان کی شکل صورت بنی ہوئی تھی، ایسے جو ہے نا اس نے اپنی شکل صورت بنا دی کہ وہ غمزدہ تھے، اس نے بھی اپنے آپ کو غمزدہ کر دیا۔ کیونکہ عارف تو بہت بڑا ہے نا، سمجھدار آدمی ہے، نباز آدمی ہے، دیکھتے یہ شخص جو ہے نا غمزدہ ہے، چلو ایسی شکل صورت بنا دی۔ کوئی خوش ہے تو جو ہے نا اپنی شکل صورت ایسے بنا دیتا ہے، خوشی کا اظہار کر لیتا ہے، آ کر بیٹھ گیا۔ تو انہوں نے کہا بابا تم کون؟ اس نے کہا بھائی میں نے تمہیں دیکھا جو ہے نا بڑا میں خفا ہوا کہ بڑے اچھے لوگ نظر آ رہے ہو، ایسا قدابر آدمی بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، معلوم ہوتا ہے تم خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا جو ہے نا بڑا بزرگ ہے، چھان گیا حسن یار ہوں گے وہ پیجن ہے۔ اب اس نے تعریف کر لی نا، تعریف جب کسی کو کریں گے تو پھر کیا ہوگا، ابراہیم کے پاؤں پھر کب زمین پر جو ہے نا اڑیں گے، یہ تو اوپر عرش تک پہنچ جاتی ہے نا، بس ہمارا تعریف ہے کو آخر سے صحیح مکنا سشی خوشتے واقع نا۔ اب اس نے جو ہے نا تعریف کر لی تو اتنے خوبصورت ہو، ایسے قداور ہو، یہ ہو وہ ہو، اور خاندان نبوت سے تعلق ہے، ہاں بالکل جی یعقوب علیہ السلام الوادی ہوں گا۔ انہوں نے بھی پھر ظاہر اپنا تعارف تو کروانا تھا کہ واقعی جب حقیقت اس پر اشکارا ہوگی، یہ ایسے معلوم ہو گیا تو اپنا تعارف کروا دیے، فلان کی قوم ہے، فلان کی زما بلار ملک ہو، ادا سے ہو۔ یہ چیزیں جو ہے نا پھر انسان کو مار دیتی ہیں، یہ چیزیں انسان کو مار دیتی ہیں۔ کیوں؟ اس کو جاہ کا مرض کہتے ہیں، حب جاہ۔ تو یہ جاہ کا مرض جب انسان کے اندر پیدا ہونا پھر جو ہے نا اس کی تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اصلاح جو ہے نا وہ لازم اور ضروری ہے، اور کسی کے ظاہر پر انسان دھوکہ بھی نہ کھائے۔ ظاہر تو شریعت کے مطابق بنائے گا، لیکن اصل جو ہے وہ باطن ہے کہ باطن شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ ظاہر کو بھی بنائے گا، وہ ضرور ظاہر الاسم و باطن دونوں پر عمل کرے گا، لیکن اصل تو وہ باطن ہے۔ تو اب اس کی چکنی چپڑی باتوں میں جو ہے وہ سب آ گئے، اس کی شکل و صورت کو دیکھ کر جو ہے نا وہ متاثر ہو گئے، اور جب قلب صالح نہ ہو اور صرف قالب صالح ہو، اسی کو نفاق کہتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ۔ یہ منافق کی علامت ہوتی ہے، ظاہر میں آپ کو بڑا چکنا چپڑا نظر آئے گا۔ اب جو ہے نا شیطان کو دیکھے ظاہر میں کیسے جو ہے نا وہ نظر آ رہا تھا، جنید بغدادی بنا ہوا تھا، وقت غوث نظر آ رہا تھا، لیکن اندر نفاق موجود تھا۔ جسم اس کا صالح تھا، قالب اس کا صالح تھا، لیکن قلب اس کا صالح نہیں تھا۔ یہ نفاق کی علامت ہوتی ہے۔ ایسا شخص نا منافق ہوتا ہے، لوگ اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی دیندار آدمی ہے، عالم ہے، فلاں ہے فلاں ہے، تو لوگ جو ہے اس کو اپنا رازدار بنا دیتے ہیں، اور وہ پھر جو ہے نا کرتا وہی ہے جو اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اب شیطان ادھر آیا، ان کو مشورہ دے رہا ہے۔ مشورہ کیا دیا؟ بھائی دیکھو تم جو ہے نا اس بھائی کو الگ کرنا چاہتے ہو تو اس کا جو ہے نا تدبیر میں تمہیں بتاؤں، تم بڑے نالائق ہو۔ اب چونکہ اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ جو ہے نا مجھے اپنا خیرخواہ سمجھ رہے ہیں، تو تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ بھی شروع کر دی۔ تو جو انسان جس کو اپنا خیرخواہ سمجھتے اس کی ڈانٹ ڈپٹ کو برداشت بھی کر لیتا ہے، لیکن ہم چونکہ مادہ پرست ہیں، اگر دنیا کے معاملے میں کوئی ہمارا خیرخواہ ہو تو اس کی ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں پر باطن کا معاملہ آتا ہے، روحانیت کا معاملہ آتا ہے، اصلاح کا معاملہ آتا ہے، اگر شیخ نے تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کر لی تو ہم بھاگ جاتے ہیں۔ دنیا دار سے نہیں بھاگتے، جو ہماری دنیا کے لیے آیا ہے، ہمیں مشورہ دے رہا ہے، اس سے نہیں بھاگتے۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہے اس کا فائدہ ہمیں مل رہا ہے، اور ابھی مل رہا ہے۔ دنیا کا فائدہ نقد مل رہا ہے، اور آخرت کا جو معاملہ ہے وہ تو نقد نہیں ہے نا، عمومی طور پر وہ ادار ہے، کیونکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثمر اور برکات عطا فرمائے گا۔ تو اس وجہ سے ہم اس کو خیرخواہ نہیں سمجھتے، اور دنیا دار کو خیرخواہ سمجھتے ہیں۔ تو شیخ کو بھی جو ہے نا خیرخواہ سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے، غصہ کر رہا ہے، کچھ جو ہے نا مجھے جو ہے نا تلخ باتیں سنا رہا ہے، تو یہ میری اصلاح کے لیے ہو رہی یہ باتیں کہ میری اصلاح ہو جائے۔ لیکن اگر یہ جذبہ ہی نہ ہو انسان کے اندر، اصلاح کا جذبہ ہی نہ ہو، بس جو ہے نا گزارا سا کرنا ہو، تو پھر شیخ بھی اس کے ساتھ گزارا ہی کرتے، پھر ایسے شخص کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔
بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ شیطان اس کے پاس آ گیا، ان کے پاس آ گیا اور ان سے کہا دیکھو تم بڑے نالائق ہو، تم نے جب یوسف علیہ السلام کو باپ سے الگ کیا تھا، الگ کرنے کا ارادہ اور مشورہ کیا تھا، وہ تو گرمی کا موسم تھا، تو گرمیوں کے موسم میں تو بڑا آدمی جب باہر نکلتا ہے ہر ایک کو غم ہوتا ہے بھائی اس کو سن اسٹروک نہ ہو جائے، سورج جو ہے نا تیز ہے، کہیں جو ہے نا یہ سورج کی وجہ سے متاثر نہ ہو جائے، بھوک اور پیاس جو ہے نا خصوصاً پیاس زیادہ لگتی ہے، گرمی کی شدت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر بچہ تو گرمی کو برداشت بھی نہیں کر سکتا، اور دوسرا گرمیوں میں باہر جو ہے نا جو ہے وہ سبزہ تو نہیں ہوتا، سبزہ تو موسم بہار میں ہوتا ہے، پھل فروٹ میوہ یہ موسم بہار کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور تم اس موسم میں کہہ رہے ہو کہ جو ہے نا یوسف کو ہمارے ساتھ چھوڑ دیا جائے، دیکھو بڑے جو ہے نا نالائق ہو، میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، وہ مشورہ کیا ہے کہ جب موسم اچھا ہو جائے، موسم بہار آ جائے، ربیع کا موسم جب شروع ہو جائے، اس وقت تم جا کر جو ہے نا باپ سے کہنا کہ اس بیٹے کو ہمارے ساتھ چھوڑ دو، پھر دیکھو جو ہے نا وہ چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا، یہ موسم جو ہے نا چھوڑنے کا نہیں تھا۔ ہاں واقعی انہوں نے کہا بھائی بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور جو تم کہہ رہے ہو نا قتل، تو قتل اچھی چیز نہیں، بس جو ہے اس کو کنویں میں ڈال دو، یہ مناسب بات ہے۔ اب اس نے تائید کر لی نا، تو جب ایک کسی تحریک کو تائید مل جاتی ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ ہر ایک تحریک چاہے وہ دینی تحریک ہو یا دنیاوی تحریک ہو، جب اس کو تائید حاصل ہو جاتی ہے نا پھر وہ تحریک کامیاب ہوتی ہے۔ عمومی طور پر جتنی بھی دینی تحریکات ہیں وہ سب برحق ہوتی ہیں، سب جائز ہیں، یعنی وہ برحق ہوتی ہیں، حق کے لیے وہ لڑ رہی ہیں یا حق کے لیے وہ آگے آ جاتی ہیں۔ لیکن اگر بظاہر آپ کو ایسے معلوم ہو کہ بھئی یہ تو ناکام ہو گئی ہے یہ تحریک، تو یہ ناکامی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو اجر نہیں ملے گا، اجر بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے، لیکن جو ناکامی ہو جاتی ہے یا وہ تحریک والے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو مکمل اور بھرپور تائید حاصل نہیں ہوتی۔ جب تائید حاصل ہو جائے تو وہ تحریک جو ہے وہ پھر کامیاب ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں زکوٰۃ ضرور وصول کروں گا، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، انہیں معلوم ہو گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، لہٰذا سب مرتد ہو گئے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو انہوں نے باقاعدہ لشکر تیار کیا اور فرمایا کہ میں ان کے ساتھ قتال کروں گا، اگرچہ ایک رسی ہو ایک تسمہ بھی ہو وہ بھی میں ان سے لوں گا لیکن چھوڑوں گا نہیں۔ اب سب صحابہ ایک طرف سے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دوسری طرف سے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جی اس وقت ہمیں یہ بدلہ نہیں لینا چاہیے، اس وقت نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لوگوں کے اندر اتحاد اتفاق محبت پیدا کرنی چاہیے، یہ موقع نہیں ہے، لوگ ویسے بھی بفرے ہوئے ہیں، ہم سے الگ ہو چکے ہیں، جب آپ قتال کا اعلان کریں گے تو لوگ مزید برگشتہ ہو جائیں گے۔ سب ایک طرف سے، صدیق اکبر نے کہا نہیں جو بھی ہو جائے نا میں جاؤں گا، اکیلا جاؤں گا، اور عمر رضی اللہ عنہ کو مکہ مارا ایسے سینے میں اور فرمایا کہ دیکھو زمانے جاہلیت میں تو بڑے تم جو ہے نا زوراور ثابت ہو رہے تھے، بڑا کہہ رہے تھے کہ میں ایسا طاقتور ہوں ایسا بہادر ہوں، اور جب اسلام میں آ گئے تو تم بس دل بن گئے، ایسے جو ہے نا ایسا جذبہ تھا صدیق اکبر کا۔ لیکن جب سب کو معلوم ہو گیا کہ صدیق اکبر پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں تو سب نے بالاتفاق ان کی تائید کر لی، اور جب تائید کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح اور جو ہے نا وہ کامرانی عطا فرما دی۔ تو ہر وہ تحریک جب اس کو تائید حاصل ہو جاتی ہے وہ ضرور بھی ضرور کامیاب ہوتی ہے، اور جب تائید حاصل نہ ہو اگرچہ وہ تحریک حق پر ہو لیکن اس کو جو ہے نا کامیابی اور کامرانی حاصل نہیں ہوتی۔ اب ادھر بھائیوں نے جب ارادہ کر لیا کہ اب یوسف کو ہم جو ہے نا باپ سے الگ کریں گے تو شیطان نے ان کی تائید کر لی۔ عارف آدمی تو سمجھدار تھا، اس نے کہا بھائی تائید کرو ان کی، تاکہ جو ہے نا یہ گمراہ تو ویسے بھی ہو رہے ہیں، مزید ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرو تاکہ یہ پیچھے نہ ہٹ جائیں۔ ماشاء اللہ دیکھو پیچھا مجاہد صاحب کیسے ریلیٹڈ ہیں، ہاں المجاہد من جاہد نفسہ، اس پہ بھی عمل کرو نا، کیا کریں جی ہم خبر اخوان خراب کریں، لیٹ جلو پیچھا ٹیک لاؤ بستر پا ہم ساندہ، واہ جی واہ، اور لفاظی کا کام نہیں ہے جو ہے نا عملی میدان میں پتہ چلتا ہے، لفاظی تو آرے کر لیتا ہے۔ اب جو ہے نا 1 گھنٹہ ان کے لیے جو ہے نا یہ موت واقع ہو رہی ہو، نیند آ رہی ہے جی، ابھی درس ختم ہوگا نا نیند چین بھاگ جائے گی، پھر کچھ نہیں ہوگا، پھر چائے تغام ہوگا، چاہتے آ رہے گی نا، کیا کیا جائے جی۔ تو عارض کیا کر رہا تھا کہ شیطان نے ان کی تائید کر لی، تائید کر لی تو منافق خیرخواہ نہیں ہوتا، وہ تائید کر رہا تھا لیکن تھا وہ منافق، ظاہر میں جو دیندار بنا ہوا تھا اصل میں منافق تھا۔ تو لوگ دینداری کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، لوگ سمجھدار ہیں لیکن دین کے ساتھ محبت کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر کسی نے جو ہے نا وہ دینی لباس پہنا ہوا ہے، دین کے لبادے میں کوئی اس کو پہچان رہا ہے، دین کی نسبت سے اس کو پہچان رہا ہے، تو کم از کم وہ دین کو بدنام نہ کرے،
اگر وہ خود کچھ نہیں کر سکتا لیکن دین کی بدنامی کا، علماء کی، اولیاء کی، صوفیاء کی بدنامی کا سبب بھی نہ بنے، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے نا۔ ایک شخص دین کی طرف منسوب ہے، مثلا مجھے کوئی کہہ رہی ہے دیندار آدمی ہے جی، اس کا جو ہے نا اولیاء کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ تعلق ہے، تو اگرچہ میرے اندر وہ کمالات نہ ہو لیکن مجھے کم از کم اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ بھائی میری نسبت بڑی ہے، میری نسبت بڑی ہے، کم از کم میں اس کا جو ہے نا وہ خیال رکھ لوں، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے لوگ اس چیزوں کو تو نہیں دیکھتے، لوگ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، لوگ ظاہر کو جو ہے نا ایسا بنا لیتے ہیں تاکہ دوسروں کو جو ہے اس میں پھانس دیں۔ دوسرے جو ہے نا ان کو پتہ ہے کہ یہ دین کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں، چلو دین کے لبادے میں ان کے سامنے پیش ہو جاؤں۔ اب شیطان خود مردود ہے، مردود خلائق ہے، لیکن وہ دیندار اور دیندارانہ انداز میں آ گیا، اس لباس میں آ گیا کہ یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور وقت کے پیغمبر کے بیٹے ہیں، اگر ان کے ساتھ میں ویسے ہی جو ہے نا معاملہ کروں گا، ویسے ہی عام لباس میں جاؤں گا، یہ متاثر نہیں ہوں گے۔ دیندار ہیں تو دیندارانہ لباس میں جا کر جو ہے نا وہ پیش ہو گیا، اور اس نے کہا میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھ سے بڑا تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ تو یہ منافق کی علامت ہے کہ اس کا قلب چونکہ صالح نہیں ہے، خالص صالح ہو چکا ہے، اور یہ جو ہے نا نفاق کی بہت بڑی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے، محفوظ فرمائے کہ نفاق جو ہے نا برا مرض ہے، جو انسان کو لگ جائے تو انسان کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے اور اس کی دنیا بھی جو ہے نا وہ بھی برباد ہو جاتی ہے۔ لیکن منافق کا نفاق اس کو جو ہے نا وہ چھپا نہیں سکتا، اس کا نفاق ایسے ظاہر ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص منافق ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے ساتھ نرم معاملہ فرمایا کرتے تھے، نرم معاملہ فرمایا کرتے تھے، کیوں؟ وہ دین کا نام لے رہے تھے نا کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اگر سختی کروں گا تو لوگ بدنام کریں گے کہ دیکھو جی اپنے مسلمان بھائی کو مار رہا ہے، قتل کروا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیل دے دی۔ خود بخود جب نفاق ظاہر ہو گیا، لوگوں پر حقیقت جو ہے نا آشکارا ہو گئی کہ واقعی بھائی یہ تو دیندار بنا ہوا تھی، تو اندر سے کافر تھا، منافق تھا یہ۔ تو منافق یہ سمجھ رہا ہے کہ میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، وقتی طور پر دھوکہ تو دے دیتا ہے، لیکن اس کا یہ دھوکہ پن جو ہے نا، دوغلا پن جو ہے نا، یہ پھر قائم نہیں رہتا، خود بخود لوگوں کے سامنے وہ بات جو ہے نا وہ کھل جاتی ہے۔ اس وجہ سے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم کسی کے دیکھو کو وہ ظاہر میں دیندار بنا ہوا ہے، دین کا نام لے رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ شخص منافق ہے، یہ فصل کے لیے وصل کر رہا ہے، فصل کے لیے وصل جو ہے نا یہ رکھ رہا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ دین کو استعمال کرتے ہیں، مقصد ان کا کچھ اور ہوتا ہے لیکن ظاہر میں دین ہوتا ہے، دین ہوتا ہے۔ آپ کو خوب معلوم ہے کہ یہ شخص دین کا نام تو لے رہا ہے لیکن یہ وصل کر رہا ہے، یعنی یہ لوگوں کے درمیان فصل پیدا کر رہا ہے، نام دین کا ہے لیکن فصل پیدا کر رہا ہے۔ تو آپ اس وقت جذبات سے کام نہ لیں، جذبات سے کام لیں گے تو لوگ الٹا آپ کو بدنام کریں گے، او جی دین کا کام کر دینا، دین کا کام کر رہا ہے، او فیض تم نے اعتراض کر دیا، یہ بھی تو دین کا کام ہے نا، سمجھ رہے ہو، یہ بھی تو دین کا کام ہے، ایسے کہیں گے لوگ۔ آپ کی بات پر کوئی اعتماد نہیں کرے گا، چھوڑ دو اس کو مہلت دو، وہ منافق ہے، اس کا نفاق خود بخود جو ہے نا ظاہر ہوتا رہے گا، سب کو معلوم ہو جائے گا، او یار یہ تو دین کے لبادے میں بیڑیا تھا، یہ تو آستین کا سانپ معلوم ہو گیا۔ تو جذبات سے کام بھی نہیں لینا، دیکھتے رہو، صرف جو ہے نا مہلت دو، اس کو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، مخفی طریقے سے اپنے دوست احباب کو سمجھاؤ کہ بھائی یہ شخص جو ہے نا ایسا ہے، دوغلے پن والا ہے، ظاہر میں تو دین کو استعمال کر رہا ہے لیکن اصل میں دیندار نہیں ہے۔ تو زلمے خان فوراً جذبات میں نہیں آنا، چھوڑ دو اس کو، خود بخود چند دن کے بعد، چند مہینوں کے بعد، سال کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ اندر کیا پڑا ہوا تھا، ظاہر میں کیا تھا اور جو ہے نا باطن میں کیا تھا۔ نام دین کا لے رہا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ تمہارا کیا کام ہے، تمہارا کوئی کام ہے، یہ دین ہے، دین تو ہم پھیلا رہے ہیں، ایسے وہ کہے گا، لوگ بھی ہاں جی واہ جی، وہ واقعی گور ہے نا، اور تو رزش پہ یا وہ کر دے، دیکھو نا دن رات ہے کہ اور جو ہے نا بس لگا ہوا ہے، مسلسل محنت ہے، مشقت ہے، اور تم کیا کر رہے ہو ادھر بیٹھے ہوئے جو ہے نا اللہ اللہ کر رہے ہو، جا کر سو گئے۔ تو ان باتوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں تو جذباتی بھی نہیں بننا۔ اچھا جذباتی بنیں گے تو جو ہے نا بعض اوقات جذبات نقصان پہنچا دیتے ہیں، تو جذبات میں نہیں آنا، چھوڑ دو، بس اس کو مہلت دے دو۔ اللہ تعالیٰ بھی تو مہلت دیتا ہے نا، اللہ بھی مہلت دیتا ہے کہ سب جو ہے نا خود بخود اشکارا ہو جائے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چھوڑ دیا منافقین کو، اور خود بخود ان کا نفاق جو ہے نا وہ ظاہر ہو گیا۔ جب نفاق ظاہر ہو گیا تو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، لوگوں نے خود ان پر لعنت جو ہے نا برسائی، پھر خود لوگوں نے ان کے خلاف پھر تلوار اٹھائی اور ان کے مخالفت میں جو ہے نا وہ کھڑے ہو گئے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید انہوں نے فرمائی اور صحابہ کی تائید فرمائی۔ تو بہرحال یہ منافق کا طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے نا خیرخواہ بن کر، لوگوں کا خیرخواہ بن کر، وہ جو ہے نا لوگوں کے اندر افتراق اور فصل جو ہے نا وہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔
اب یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ سے ان کو دور کر رہا ہے، لیکن ظاہر میں وہ وصل کر رہا تھا. اور ظاہر صاحب الغرض مجنون، جو صاحب غرض ہو نا وہ مجنون پاگل ہوتا ہے. اس کو اگر کوئی کہے کوئی بیمار ہے، مثلا انتہائی بیمار ہے، اگر کسی نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی تم جو ہے نا مثلا اجوائن کھایا کرو، وہ کہے گا بھائی اجوائن بڑی اچھی چیز ہے بھائی تھوڑی سی دے دو. کسی نے کہا نہیں جو ہے نا فلاں گولی تم کا وہ بہت اچھی ہے، وہ کھا لے گا. کسی نے کہا نہیں تم سرکہ پیا کرو نہارمو، وہ بڑی اچھی ہے تو وہ بھی کھا لے گا. کیوں؟ اسے پتہ ہے میں مریض ہوں، مجھے کسی نہ کسی طرح شفا ملنی چاہیے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اچھا ہے برا ہے، وہ صرف اپنے مقصد کو دیکھتا ہے. اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو تو پتا تھا کہ بھائی کو جو ہے نا ہم کیوں الگ کر رہے ہیں، باپ سے کیوں جو ہے نا الگ کر رہے ہیں، کیوں حسد میں مبتلا ہوئے، کیوں نافرمانی کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ان کی اپنی غرض تھی. تو جو شیطان تھا، جو باہر کا آدمی تھا، جو اجنبی تھا، اس کو بھی اپنا جو ہے نا وہ سمجھنے لگ گئے. باپ کو چھوڑ دیا کہ یہ ہمارا دشمن ہے نعوذ باللہ، لیکن جو دشمن تھا اس کو جو ہے نا اپنا دوست سمجھ رہے تھے، اس کو اپنا دوست سمجھ رہے تھے. اور اس کی جو ہے نا پھر تائید بھی حاصل ہوگی. اس کے ساتھ جو ہے نا وہ سر ہلانے لگے. ہاں بالکل جی، یہ تو ہمارا بڑا خیر خیار، ہمارے باپ کو دیکھو بوڑھا ہو گئے، کھوسٹے بیچارے کو سمجھ ہی نہیں ہے، دنیا داری کا اسے علم ہی نہیں ہے، دیکھو کتنا فہیم آدمی ہے، کتنا سمجھدار آدمی ہے. تو شیطان ایسے انسان کو ورغلاتا ہے. ورغلا دیا اس نے، کیونکہ وہ عارف بھی ہے نا، عالم ہے. تو عالم کے اندر پھر جو ہے یہ امراض جو ہے نا پھر پڑ جاتے ہیں نا، یہ امراض اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. حکیم المت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم کی جب اصلاح نہ ہو تو اس کے اندر 5 جو ہے نا امراض پیدا ہو جاتے ہیں. 5 امراض پیدا ہو جاتے ہیں. جیسے شیطان ان کو برگلا رہا تھا. شیطان نے کیا کہا؟ تمہارا یہ منصوبہ ٹھیک ہے. تو ظاہر منصوبہ اگر ٹھیک ہے تو کیا منصوبہ تھا؟ یخلو لکم وجہ ابیکم. شیطان ان کی تائید کر رہا تھا کہ تم جو یوسف کو ہٹا رہے ہو آخر سے مقصد کیا ہے؟ یخلو لکم وجہ ابیکم، کہ باپ کا چہرہ تمہارے لیے بالکل فارغ ہو جائے گا. یوسف نہیں ہوگا، لا محالہ 10-20 دن مہینہ غم ہوگا، پھر تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا. بس یہ تمہارا مقصد ہے. یہ بھی حاصل. اب ظاہر ہے وہ بھی خاندان نبوت سے تعلق رکھتے تھے، وہ بھی عرفان اور عارف تو تھے. شیطان کو یہ بھی معلوم تھا، تو اس نے جو ہے نا مزید ان کو پکا کرنے کے لیے کہ یہ گناہ کے کرنے پر لازماً جو ہے نا مصر ہو جائیں، پیچھے کہیں ہٹ نہ جائیں. اس نے کہا وَتَكُونُ مِن بَعْدِ قَوْمٍ صَالِحِينَ، بیا بخش ہے کنا، بیا بتوبہ کو جزبرگان بشو، توبہ کر لو گے بڑے بڑے بزرگ بن جاؤ گے. وَتَكُونُ مِن بَعْدِ قَوْمٍ صَالِحِينَ. تو فرمایا کہ ملمد فرماتے ہیں کہ جب عالم کی اصلاح نہ ہو تو اس کے اندر 5 امراض پیدا ہو جاتے ہیں. پہلا مرض کیا ہے؟ تعویل پوشی. تعویل اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اب تعویل کے اندر ان کو مبتلا کر دیا نا کہ بھائی قتل تو اچھا نہیں ہے، بھائی کو گم کرنا اچھا نہیں ہے. اس نے کہا اچھا تو نہیں ہے، فائدہ تو تمہارا ہے نا. وہ تکون من بعد قوم صالحون، تعویل پیش کر دی نا. ہاں پھر توبہ کر لو گے. طول عمل میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں اور ساتھ جو ہے یہ امراض بھی انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ عالم کے اندر 5 بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. پہلی کیا؟ تعویل پوشی یا تعویل کوشی. اپنی بات کی وہ تعویل پیش کرتا رہتا ہے. تو شیطان نے بھی ان کو سمجھایا کہ تم خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہو، بڑے لوگ ہو، خیر جو ہے نا اپنی بات کی کوئی تعویل بھی پیش کر لو. تعویل کیا ہے کہ تم جو ہے نا بعد میں توبہ کر لینا اور باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گا، بس خالص باپ کی توجہ تمہاری طرف ہوگی. تو تعویل پوشی جب انسان کے اندر آ جاتی ہے نا، یہ پھر راہ راست پر نہیں آ سکتا. نہیں، اگر غلطی ہو گئی ہے فوراً برملا اس کا اقرار کر لو. اقرار کون کرے گا؟ اب سال سے جو ہے نا عتیق اللہ صاحب نے جو ہے نا ایک مسئلہ بیان کیا ہو، فہیم صاحب نے ایک مسئلہ بیان کیا ہو، اور پھر کل لوگ کہیں کہ جی اب یہ اپنی بات سے رجوع کر رہا ہے، کیسے رجوع کروں؟ لوگ تو برا بھلا کہیں گے. نہیں، برا بھلا کہیں، جو بھی کہیں، آپ نے جو بات اگر پہلے آپ کی تحقیق وہ ناقص تھی تو اب کامل ہوگی. یہ کہہ دو بھائی میری تحقیق ناقص تھی، میری تحقیق کا دائرہ اتنا ہی تھا، اب میں جو ہے نا حقیقت تک پہنچ گیا ہوں، لہٰذا جو سابقہ فتوی ہے وہ جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے. بس یہ کر رہے. لیکن کون ایسے کرتے کوئی نہیں جی. ہارے کرتے بھائی ٹانگ مروڑتے اس کی جو ہے نا ٹانگ کھینچا رہتے کہ کسی طریقے سے چلو حق بھی ظاہر ہو جائے لیکن مجھ پر کوئی جو ہے نا حرف بھی نہ آئے، بدنامی بھی میری نہ ہو جائے. تو اس کو دین نہیں کہتے. حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی شخصیت کوئی نہیں گزری. ترجیح الراجیہ کے نام سے کتاب لکھی. سیر سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے رجوع اعتراف کے نام سے کتاب لکھی. جمہور کے ساتھ ٹکر لی تھی، بعد میں سمجھ گئے کہ ان مسائل میں جو ہے نا میں حق پر نہیں ہوں. جمہور کی مخالفت میں نے کی تو باقاعدہ اس کا اعتراف کیا ہے. اور اعتراف ایسے نہیں کہ میری تحقیق یہ تھی اور اب تحقیق بدل گئی، نہیں. فرمایا سابقہ جو فتوے میں نے دیے تھے، جو بات میں نے کی تھی، اس میں صریح غلطی پر تھا، اور اب جو ہے نا حقیقت یہ ہے. یہ سب یہ دل میں بات پیدا ہوگی جب انسان کی اصلاح ہو چکی ہو، جب قلب صالح ہو رہا ہو، پھر یہ چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں. تو حکیم ملوت نے فرمایا کہ پہلا مرض جو ہے نا یہ پیدا ہو جاتا ہے. دوسرا مرض کیا پیدا ہو جاتا ہے جی؟ دوسرا مرض اس کے اندر جمود پیدا ہو جاتا ہے. جمود جاگ رہے ہیں نا آپ،
جمود پیدا ہو جاتا ہے۔ جمود کیا ہے کہ بس جو بات میں نے کہی، جو یعنی قول میرا ہے، جتنا علم میرا ہے، بس یہی جو ہے نا آخری ہے، میری بات حرف آخر ہے، بس اس سے آگے جو ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ اس کو جمود کہتے ہیں، یعنی اپنی بات پر اڑ جانا اور ڈٹ جانا، اگرچہ حق اور بھی ہوں لیکن یہ کہتا نہیں جو بات میں نے کی ہے نا اس پر ڈٹنا اور اڑنا جو ہے یہ اصل ہے۔ تو فرمائے کہ جو عالم ہے اس کے اندر جمود پیدا ہو جاتا ہے، یہ بات بھی خطرناک ہے۔ تیسرا مرض کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ اس کے اندر خدرائی کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ پہلا مرض تعویل پوشی، دوسرا اس کے اندر جمود، اور تیسرا خدرائی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ خدرائی کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں بس جو ہے نا میں بڑا بن گیا ہوں، اب مجھے کسی بڑے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو آل نال سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، لوگ مجھ سے مشورے کریں گے، نہیں یہ کہ میں لوگوں سے مشورہ کروں۔ اب یہ چیز انسان کو خراب کر دیتی ہے نا، اور یہ صرف عالم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، ہر وہ آدمی جو دین کے کسی بھی شعبے کے ساتھ منسلک ہو تو اس کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلا کوئی خانقاہ آ رہا ہے، 8-10 سال ہو گئے، وہ کہے گا یار اب میں تو کچھ بن گیا ہوں نا، اب مجھے کیا ضرورت ہے مشوروں کی، میں تو لوگوں کو مشورے دیتا رہوں گا۔ یہ چیز اس کے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہے، صرف عالم مخصوص نہیں ہے، لیکن عالم چونکہ اس کو اللہ نے علم دیا تو اس وجہ سے اس کے اندر یہ چیزیں جلدی جو ہے نا پیدا ہو جاتی ہیں۔ شیطان جلدی حملہ آور ہوتا ہے، مقتدا ہے وہ، تو مقتدا کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو تیسرا مرض کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ خدرائی کا، مشورہ نہیں کرتا۔ حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باوجود صاحب وحی ہونے کے وہ صحابہ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے، وشاورہم فی الامر، حکم وہی ہوتا تھا، فیصلہ وہی ہوتا تھا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ صحابہ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ حکیم الوت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اپنے بڑوں سے جو نا وہ تم مشورہ کیا کر لو۔ فرمایا حقیقت میں تو بڑا کون ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن فرمایا ایک ضابطے کا بڑا ہوتا ہے، تو اپنے ضابطے کا بڑا ہر ایک کے لیے ظاہر ہے، باپ بیٹے کے لیے باپ ہے، شاگرد کے لیے استاد ہے، اور مرید کے لیے وہ شیخ ہے، کہ اس کے ساتھ وہ مشورہ کرتے رہے اور ایسے جو نا اپنی زندگی گزارے۔ بغیر مشورے کے چلے گا تو خدرائی پھر کیا ہوگا کہ منور فرماتے ہیں کہ جو خدرائی میں مبتلا ہو گیا، یہ خدرائی یہ جو ہے نا یہ رائے نہیں بلکہ جو ہے نا ذرہ بے مقدار بن جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اور جو مستقل بذات بنتا ہے تو فرمایا وہ مستقل بذات بن جاتا ہے۔ تو تیسرا مرض یہ پیدا ہو جاتا ہے، خدرائی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ان کے اندر خدرائی پیدا ہوگی نا، آپس میں مشورہ کر لیا، تائید شیطان نے کر لی، اس نے کہا بس ٹھیک ہے، بس جو ہاں ہماری بات ٹھیک ہے، بس یہ اچھا مشورہ ہم نے کیا ہے۔ چوتھی بات کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ چوتھی بات اس کے اندر حب جاہ پیدا ہو جاتا ہے، جاہ کا مرض پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی میری کوئی شہرت ہو، غلبہ ہو، قوت اور طاقت ہو، علم جو میں نے حاصل کر لیا ہے، اتنا اونچا منصب جو مجھے حاصل ہو گیا ہے، تو اب لوگوں کو چاہیے کہ میری جو ہے نا یعنی میرے آگے سرنگو ہو جائے، میری کوئی خدمت کریں، میری کوئی تواضع کریں، میری بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حب جاہ کس کو کہتے ہیں؟ اور بھی تعریف ہے یہ کہ میرے تقوی اور طہارت کی داغ جو نا لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کتنا بڑا تقویدار ہے، کتنا بڑا عالم ہے، کتنی بڑی شخصیت ہے۔ تو فرمایا کہ چوتھا مرض اس کے اندر یہ پیدا ہو جاتا ہے، کون سا مرض؟ حب جاہ کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، جو ہے نا جاہ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ لوگ جو ہے نا میرے آگے پیچھے ہوں، مجھے شہرت حاصل ہو جائے۔ شہرت کے لیے انسان کچھ جو ہے نا جو کچھ کرنا چاہے وہ کرتا ہے، پھر جو طریقہ بھی یہ اپنا سکتا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ چوتھا مرض اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پانچواں مرض فرمایا کہ جو گناہ وہ دستار اور عمامے میں جو ہے نا نہیں چھپتا، اسی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور جو گناہ دستار اور جبے میں چھپ جائے تو اس سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا۔ مطلب یہ کہ جو ظاہری گناہ ہے، مثلا زنا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، زناکاری گناہ ہے، چوری اور ڈاکہ لواطت یہ گناہ ہے، ایسے گناہ جو لوگوں پر ظاہر ہو رہے ہیں اس سے تو اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن وہ گناہ جو دستار اور قبا میں اور عبے اور جبے میں چھپ رہے ہوں اس سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا۔ مقصود کیا تھا کہ محمد رحمۃ اللہ علیہ کا کہ باطنی امراض سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بیغم سمجھتا ہے کہ میرے اندر مرض ہے نہیں، مرض ہے لیکن ان مرض کو وہ چھپا رہا ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عناد ہے، یہ جو ہے نا یہ ایسے امراض ہیں جو غیر حسی ہیں، جو روحانی ہیں، جو معنوی ہیں، جو ظاہر میں کسی کو نظر نہیں آتے۔ تو فرمایا ان عیوب کو جو ہے نا وہ پھر اندر ہی اندر چھپاتا رہتا ہے، اور ان عیوب کی وجہ سے جو ہے نا وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ سمجھیے یہ 5 جو ہے نا امراض اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس میں سب سے بڑا اور مؤثر ذریعہ کیا ہے؟ وہ شیخ کی صحبت ہے۔ کسی اللہ والے کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لے، اگر تعلق قائم ہے تو اس کے ساتھ مسلسل ربط میں رہے کہ میرے اندر یہ مرض ہے، یہ مرض ہے، وہ اس کی اصلاح کرتا رہے گا۔ لیکن اگر حکیم الوت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر
وہ یہ کہے کہ جو ہے نا مجھے کوئی شیخ ہی نہیں مل رہا، ظاہر جو عالم ہوگا تو وہ تو یہ کہے کہ بھائی میرے مطابق ایک آدمی ہونا چاہیے نا، اس کو تو مشائخ کچھ بھی نظر نہیں آئیں گے، وہ کہے گا شیخ ایسا ہونا چاہیے جو مجھ سے بھی علم میں بڑا ہو، کوئی مفتی ہو، بڑی چیز ہو، اس سے جو ہے نا میں تعلق قائم کر لوں، حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ ورنہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو نہ عالم تھے نہ مفتی تھے، کچھ بھی نہیں تھے، لیکن بڑے بڑے لوگوں کی طرف جو ہے نا وہ جا رہے تھے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک باطنی نعمت ان کو عطا فرمائی تھی، اس کے وہ مجدد تھے اور امام تھے، لوگ ان کی طرف متوجہ ہو رہے تھے، لیکن عالم کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بارہا میں نے آپ کو واقع ذکر کیا نا، ادھری اس جہاں میں بیٹھا ہوں، ادھری جو ہے نا میں بیٹھا ہوا تھا، ساتھ یہ ممتاز صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بجلی نہیں تھی، بہت پرانی بات ہے، 10-15 سال کے لگ بھگ واقعہ ہے۔ ایک آدمی آئے باہر سے، بڑے اچھے جو ہے نا اونچے قداور آدمی تھے، رومال وغیرہ ڈالا ہوا تھا، تو ہم سمجھ گئے کہ بھائی یہ علامت جو ہے نا اس کی ہے کہ یہ قاری حافظ یا عالم ہوگا۔ خیر آج ہر ایک انسان کی جو ہے نا جان پہچان کی علامت ہوتی ہے نا، تو قاری حافظ کی علامت ہوتی ہے کہ جو چادر جو ہے نا ڈالی ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں جی کوئی بڑا آدمی آ گیا ہے، آگے بیٹھ کے ادھر جو ہے نا ایسے گھومتے رہے، دیکھتے رہے، اور سب جو ہے نا گاؤں گئے ہوئے تھے، غالباً ہفتے کا دن تھا، اور بجلی نہیں تھی، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے نماز پڑھ کر، تو باتیں وغیرہ ہو رہی تھی، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں انہوں نے شروع کر دی، خانقاہ کے متعلق پوچھا، تو آخر میں نے ویسے ہی پوچھا کہ حضرت آپ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ باتیں انہوں نے جب شروع کر دی تو دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ ان کا کسی کے ساتھ تعلق ہوگا۔ اس نے کہا میں پوری دنیا میں پھرا ہوں، مجھے حکیم الامت کی طرح آدمی نہیں ملا۔ تو میں نے ممتاز صاحب کی طرف دیکھا، ہم تو سمجھ گئے۔ اب میں نے کہا دیکھو یہ جو نجاح میں مبتلا ہے، اتنے بڑے مرض میں یہ مبتلا ہو گیا ہے، کتنا بڑا آدمی ہے، عالم ہے، اور یہ کہتے ہیں مقصود اس کا یہ تھا کہ حکیم الامت جیسا آدمی میری اصلاح کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ جو نا مرض پیدا ہو گیا نا کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں کہ میرے لیے حکیم الامت آئے پھر میری اصلاح ہو، کہ جی میں پوری دنیا میں پھرا ہوں، کافی ملکوں میں گیا ہوں، اور فلاں پورے شہر میں پاکستان میں تو پھرا ہی پھرا ہوں، مجھے کوئی جو نا شیخ نہیں ملا حکیم الامت کی طرح۔ وہی تمہاری نگاہ میں جو نا وہ فرق ہے نا، تمہیں جو ہے نا عصبیت کی نگاہ جو ہے نا وہ اینک کو اتار دو، تعصب کی جو ہے نا وہ اینک کو اتار دو، ہم عصری کے اس اینک کو اتار دو، پھر دیکھو تمہیں مشائخ نظر آتے یا نہیں آتے۔ مشائخ ہر وقت موجود ہیں، لیکن رنگ اپنا اپنا ہے نا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہر وقت کا جو ہے نا شیخ عبد القادر جیلانی موجود ہے، ہر وقت کا معین الدین چشتی موجود ہوگا، لیکن رنگ اپنا ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا عالم کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے کوئی اللہ والا نہیں مل رہا، تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا اس کے لیے اسلام میں حجت بھی فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ استمرار ہے کہ یہ صادقین آتے رہیں گے، لیکن فرمایا چلو 2 منٹ کے لیے ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ کوئی اللہ والا موجود نہیں ہے، لیکن اصلاح تو پھر بھی فرض ہے نا۔ کیسے اپنی اصلاح کرے گا؟ تو فرمایا دینی اخوت کے ذریعے سے اپنی اصلاح کر لے۔ دینی اخوت کو سمجھ رہے ہیں کیا مطلب؟ یعنی اپنے محلے میں، اپنے قریے میں، اپنے خاندان میں ایسا آدمی دیکھے جس کو آخرت کی فکر ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اور آخرت کی فکر ہے کہ میں نے مرنے اور مرنے کے بعد اللہ کو جو ہے جواب دہ ہونا ہے، تو فرمایا ایسا آدمی دیکھو جس کے دل کے اندر یہ درد پیدا ہو، درد موجود ہو، اس کے ساتھ جو ہے نا اپنی دینی اخوت پیدا کر دو، اس کے ساتھ تعلق قائم کر لو کہ بھائی دیکھو میں بھی اس معاشرے میں رہتا ہوں، تم بھی رہتے ہو، تمہارے اندر جو ہے نا میں یہ دینی جذبہ دیکھ رہا ہوں، آخرت کی فکر دیکھ رہا ہوں، میرے اندر بھی یہ جذبہ ہے، کوئی شیخ مجھے مل نہیں رہا، چلو وقتی طور پر جو ہے تم میرے شیخ ہو گئے، تمہارے اندر جو برائی ہوگی میں تمہیں مطلع کروں گا، میرے اندر جو برائی ہوگی تم مجھے مطلع کرنا، اس طرح ہم ایک دوسرے کو روک ٹوک کریں گے تو ہماری اصلاح ہوگی۔ تو حکیم الامت نے فرمایا اصلاح لازم ہے، حکیم الامت ہے نا کسی کو نہیں چھوڑا کہ بھائی کسی کو معمولی بہانہ بھی نہ ملے کہ میری اصلاح نہیں ہو سکتی، اور میرے لیے فرمایا یہ بھی اصلاح کا دوسرا بڑا ذریعہ ہے، اور یہ مستقل سنت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو انصار اور مہاجر کو بھائی بھائی بنایا نا، ایک کو کہا یہ تمہارا بھائی، تمہارا بھائی، تمہارا بھائی، دو اکٹھے کر لیے، اکٹھے کر لیے انہوں نے، اور حضرت علی سے فرمایا کہ دیکھو تمہارا کوئی بھائی نہیں، چلو میں تمہارا بھائی بن گیا، میں تمہارا بھائی، تم میرے بھائی بن گئے۔ شہزاد پہلے سے تھے، داماد تو ویسے بھی تھے، یہ ایک نئی نسبت ان کو حاصل ہوگی جس کو ہم پیر بھائی کہتے ہیں، یہ ایک نئی نسبت ہے نا، اور یہ جو ہے نا بڑی لذیذ نسبت ہے کہ ہم جو ہے نا پیر بھائی ہیں آپس میں، ہمارا دین کا جو ہے نا وہ رشتہ ہے، روحانیت کا رشتہ ہے۔ تو صحابہ پھر کیا کرتے تھے؟ جب ایک دوسرے کو ملتے اور کسی میں کوئی برائی، کوئی کمی دیکھتے فوراً اس کو ٹوک لیتے تھے۔ اب اگر کسی نے ٹوک دیا وہ کہ یہ تو میرا خیر خواہ نہیں ہے، میرا دشمن ہے، ہم کہتے ہیں جو میری برائیوں پر کھاڑا ہوئی کا نا، ایسے جو ہے نا وہ لیپ دے اس کو کہ بڑا اچھا آدمی، ہم کہتے ہیں بہت جو ہے نا اچھا میرا خیر خواہ نہیں، بھائی خیر خواہ تو وہ ہے جو تمہارے نقص، تمہارے عیوب تمہیں دکھا رہا ہے، اس کی قدردانی کرو۔ تو صحابہ کیا کرتے تھے جب آپس میں مل لیتے
ایک دوسرے کے ساتھ سلام وغیرہ کر لیتے، مصافحہ کر لیتے، درود شریف پڑھ لیتے اور ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے اور کہتے آؤ ذرا ایمان تازہ کر لیں، تو سورہ عصر کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ سورہ عصر میں کیا ہے، تو اس کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ گویا اپنے ایمان کو جو ہے نا تازہ کر رہے تھے، ایمان کو چارج کر رہے تھے نا، چارج ختم ہو جائے تو ہم جو ہے نا لگا لیتے ہیں نا، تو ایسے ایمان کا یہ چارج بھی ختم ہوتا رہتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں یہ چارج دوبارہ بڑھتا رہتا ہے، یا دینی جو ہے نا پیر بھائی آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں تو ظاہر دین کی باتیں کریں گے، تو اس سے انسان کا ایمان جو وہ چارج ہو رہتا ہے، مضبوط ہوتا رہتا ہے نا۔ تو دیکھیں موبائل کے چارج کا تو ہمیں غم ہوتا ہے کہ بھائی میرا موبائل وہ یہ چارج کا ختم ہو گیا، لیکن یہ نہ سوچا کہ ایمان کا چارج ختم ہو رہا ہے۔ تو ایمان کے چارج کے لیے کوئی دینی جو ہے نا دوست ہونے چاہیے، پیر بھائی ہونے چاہیے کہ ان کا آپس میں اٹھنا بیٹھنا ہو، تو وہ اچھی بات کریں گے، آخرت کی فکر والی بات کریں گے، تو اس سے جو ہے نا انسان کی اصلاح ہوگی۔ لیکن ہم اب کیا کرتے ہیں، حضرت فرما کر کو کہتے ہیں کہ آؤ بھائی، صحابہ تو کہہ رہے تھے آؤ ایمان تازہ کر لیں، اور ہم کہتے ہیں آؤ جو ہے نا پیٹ تازہ کر لیں۔ بازار میں اگر مل گیا کوئی دوست، آؤ بھائی ہاں سب اکڑی ہوئی یک بس کے گرم، کیا کھاؤ گے، جو ہے نا ٹھنڈا پیو گے یا گرم پیو گے، تو کھانے پینے کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ جو ہے نا اعجاز کی جو ہے طبیعت کی بات میں نے کہہ دی، کھانے پینے والی بات۔ ہاں جی ٹھنڈا پیسو کہ گرم جی، تو یہ کہ پہلے ٹھنڈا پی لیں گے پھر اس کے بعد گرم بھی ہو جائے گا۔ ہاں جی جیسے ایک شخص کسی کے یہاں مہمان ہو گیا نا، مہمان ہو گئے تو بڑا دوڑ دھوپ کر رہا تھا، حالہ زرش حالے مہمان آ گیا آ کر اس نے مہمان سے مطلب یہ تھا کہ جلدی جلدی چائے تیار کرو تاکہ مہمان پی اور جائے جان چھوٹے، تو اندر تو وہ جلدی مچا رہا تھا۔ باہر آیا مہمان سے پوچھا کہ جی جو ہے نا وہ آپ کا وہ پئیں گے کہ چائے، آپ کا وہ پئیں گے کہ چائے، تو اس نے کہا کہ بھائی چائے اب پی لیں گے اور کہوا جو ہے نا کھانے کے بعد، چائے اب پی لیں گے اور کہوا جو کھانے کے بعد جو ہے نا پی لیں گے۔ اگر دن لاڑ خبر پھونک دو تو پارام وہ ظاہر آمد ہے جانا مطلب ایسے ہی ہے، چائے بھی پیسی تھا کہوا بھی تو روٹی بھی کھاسی، کم لمحی ہے بھیجا ہے جنا تاول کر دی پر جد دی اسے گلے ہی لگ گیا۔ تو بہرحال ہم کیا کرتے کہ بھائی ہاں جو ہے نا وقاص سے کہا بھائی کیا کرتے ہو، رستم مل گیا ہاں جی کیا کرا ہوں، کوئی بوتل شوتل پیوں کہ چاہ پیوں، اور صحابہ کا مزاج اور ہمارے مزاج میں یہ فرق ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دوسرے طریقہ اصلاح کا کہ انسان جو دین خود پیدا کرتے پیر بھائیوں کے ساتھ یا کوئی دیندار آدمی ہو اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لے کہ بھائی مجھے ابھی تک شیخ نہیں مل رہا، تم جو ہے نا میری اصلاح کرنا میں تمہاری کروں گا، گو کہ یہ اصلاح کامل نہیں ہوگی لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ درد اس کے اندر پیدا ہوگا، ایک غم اور فکر اس کو لاحق ہوگی۔ پھر حکیم علومت فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا ہو بالکل گیا گزرا آدمی ہو وہ کہ یار مجھے کوئی دوست ہی نہیں مل رہا، تو فرمائے اصلاح تو پھر بھی فرض ہے، اس کو چھوڑا نہیں حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ نے، حکیم علومت ہے نا فرمائے بھائی اتحاد بالغیر کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرو۔ اتحاد بالغیر کیا ہے، دشمن کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرو۔ دشمن کے ذریعے سے کیا مطلب، دشمن کے ساتھ تو جو ہے نا آپ تعلق نہیں رکھ سکتے، نہیں فرمائے دشمن کی باتوں پر غور کرو۔ دشمن تو ظاہر ہے وہ آپ کی برائی بیان کرے گا، وہ نیکی اور بھلائی بیان نہیں کرے گا، اگرچہ وہ اگر 100 برائیاں کرتا ہے چلو 20 تو اس میں ٹھیک ہوں گی نا، اگر 80 غلط بھی ہوں، غلط بیانی کر رہا ہو، تہمت الزام لگا رہا ہو، لیکن 20 باتیں تو اس کی ٹھیک ہوں گی نا، تو فرمایا اتحاد بالغیر کے ذریعے سے تمہاری اصلاح ہوگی، اور فرمایا ایسی اصلاح تمہارا دشمن کرے گا کہ شیخ وقت بھی نہیں کر سکے گا، کیونکہ ظاہر وہ تو برائیاں بیان کرے گا۔ تو فرمایا کہ جلدی گرم نہیں ہونا، ان برائیوں پر غور کرو کہ واقعی یہ میرے اندر ہے یا نہیں، اگر ہے تو ان برائیوں کو نکالنے کی کوشش کرو، نکالنے کی کوشش کرو۔ تو یہ فرمایا اصلاح کا تیسرا طریقہ ہے۔ تیسرا یہ بھی فرمایا وہ شخص کہ جس کا کوئی دشمن ہو نا، بعض ایسے تو اس کا دشمن بھی نہیں ہوتا کہ وہ اتنا گیا گزرا ہے، نہ چاپو خو کے دن کو بدو کے دن، نہ کسی چنگے بھی تھے نہ مندے پہ، نہ کوئی اس کا دوست ہے اور نہ دشمن ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی اس حد تک گرا ہوا ہو کہ نہ اس کا دوست ہے نہ اس کا دشمن ہے، اصلاح پھر بھی فرض ہے۔ فرمایا چوتھا طریقہ اصلاح کا کیا ہے، وہ اپنا محاسبہ کرے۔ محاسبہ کیا ہے کہ رات کو جب وہ سونے لگے تو فرمایا 10 منٹ وہ نکال لے، 10 منٹ۔ دنیا کا مصروف ترین آدمی بھی اس وقت فارغ ہوتا ہے، زلمے خان بھی اس وقت فارغ ہو گئے، دن میں تو لگا ہے، لیکن عشاء کے وقت آ کر جب یہ لیٹے گا نا تو سب فارغ ہوتے ہیں، میں بھی فارغ، آپ بھی سب فارغ ہو جاتے ہیں، کیوں سو رہا ہے نا، اب سونے کی تیاری کر رہا ہے۔ تو فرمایا اس وقت جو ہے نا وہ 10 منٹ نکال دے اور اس میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ کیا محاسبہ کرے، سوچے 5 منٹ اس کے لیے کہ آج میں نے کون سے اچھے کام کیے سارے دن میں، پورے دن پر جو ہے نا وہ نگاہ ڈالے۔ مثلا اگر اس نے نماز پڑھی ہے، تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، تو اس پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ تلاوت کی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، نوافل پڑھیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، کوئی صدقہ خیرات کیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔
5 منٹ اس کے لیے ہو گئے کہ یا اللہ شکر ہے ان اعمال کی تو نے توفیق دے دی، اور فرمائے 5 منٹ اس کے لیے کہ سارے دن کے اعمال پر نظر دوڑائے کہ کتنی برائیاں کی ہیں، کس کس کی غیبت آج کی ہے، کتنا جھوٹ بولا ہے، کتنی بدنظری کی ہے، کس حرام کاری میں مبتلا ہوا ہوں، کون سی جو ہے نماز میں نے نہیں پڑھی۔ فرمائے ان جو ہے نا بیماریوں کو اور ان نقصانات کو اور ان گناہوں کو وہ یاد کر لیں، اور پھر اس پر جو ہے نا توبہ اور استغفار کر لیں۔ جو عمل اچھے کیے اس پر شکر، اور جو برائیاں کی اس پر توبہ اور استغفار کریں۔ تو فرمائے اپنے دن کی گندگیوں کو توبہ اور استغفار سے دھو کر جو ہے نا وہ سو جائے، تو فرمائے اس سے بھی اس کی کافی حد تک جو ہے نا وہ اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن اصل اصلاح جو ہے نا وہ شیخ طریقت ہی سے ہوگی۔ شیخ کے پاس جائے گا تو یہ مختلف امراض اس کی وہ اصلاح کرے گا، اور اگر شیخ کسی کا نہیں ہوگا تو پھر اس کی جو ہے نا وہ اصلاح ہو نہیں سکتی۔ تو عارض کیا کر رہا تھا؟ کب شیطان چونکہ عارض تھا، عالم تھا، تو ان کو یہ پٹی پڑھا دی، وہ بھی چونکہ آگے سے خاندان نبوت سے تعلق رکھتے، معمولی لوگ تو نہیں تھے، اصلاح اگرچہ کامل نہیں ہوئی تھی، اصلاح ان کی کمال تک نہیں پہنچی تھی، تبھی تو جو ہے نا اس گناہ میں مبتلا ہو رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو آگے سے ہٹانے کے لیے درپے ہو رہے تھے، تو دل میں کھٹکا تو تھا کہ بھئی یہ گناہ ہے۔ حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ سے بھرپور لذت اور مزہ نہیں لے سکتا، کیوں؟ اس کو یہ پتہ ہوتا کہ یہ کام گناہ ہے، کیونکہ ایمان تو موجود ہے نا، ضعف ایمانی کی وجہ سے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو فرمائے کہ مومن آدمی اور مسلمان آدمی وہ گناہ سے بھرپور لذت نہیں اٹھا سکتا، اور کافر بھرپور لذت اٹھاتا ہے۔ تو فرمائے یہ بھی انسان کے بچاؤ کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے، کیوں؟ گناہ کر رہا ہے، ساتھ دل میں کھٹکا بھی ہے کہ بھائی یہ گناہ ہے، گناہ، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ نفس امارہ تو مصر کر رہا ہے، اصرار کر رہا ہے کہ گناہ کر لو، لیکن چونکہ مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اور کچھ نہ کچھ رمق اس کے اندر موجود ہے، تو نفس لوامہ اس کو ملامت کرتے ہیں، دیکھو برا کر رہے ہو، برا کر رہے ہو، تو ساتھ برائی کر بھی رہا ہے اور برائی کا احساس بھی ہو رہا ہے، تو برائی کا مزہ پورا طور پر یہ محسوس نہیں کر سکتا، یہ محسوس نہیں کر سکتا۔ تو بھائیوں کے دل میں تو یہ خیال تھا کہ بھائی ہم یہ کام تو کر رہے ہیں، آگے شیطان نے پٹی پڑھا دی، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ، دیکھو اب جو ہے نا تم یہ کام کر لو، اور پھر اس کے بعد طول عمل میں مبتلا کر دیا، پھر جو ہے نا توبہ کر لیں گے نا۔ یہ نہ سوچا کہ توبے کا موقع ملے نہ ملے، اس کا کیا پتہ ہے کہ توبے کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن شیطان نے ان کو طول عمل میں مبتلا کر دیا۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کی مثال حضرت فرمایا کرتے تھے جیسے ایک شخص جو ہے نا اپنے ہاتھ کو جلا لے اور پھر بعد میں کوئی کہے کہ بھائی اس پر جو ہے نا مرہم لگا دو، تو ایسے آدمی کو لوگ نادان کہیں گے، احمق، بیوقوف کہیں گے کہ بھائی اپنے آپ کو جلاتے کیوں ہو؟ تو اس کی ایسی مثال ہے، شیطان نے یہ کام کروایا کہ چلو گناہ کر لو، پھر بعد جو ہے نا وہ توبہ کر لو گے، تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ ایسا ناراض ہو جائے توبے کی توفیق ہی نہ ملے۔ ہاں انجانے میں گناہ ہو جائے، غیر ارادی طور پر گناہ ہو رہا ہے، دل میں مصمم ارادہ ہو کہ میں توبہ کرتا ہوں یا جو ہے نا میں یہ گناہ نہیں کر رہا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دے دیتا ہے۔ لیکن اگر دل میں ارادہ ہی نہ ہو، گناہ پر گناہ کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے نا مہر لگا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں طول عمل سے بھی بچائے۔ آگے انشاءاللہ پھر جو ہے نا مزید اس کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ذکر کر لیں اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ یا اللہ جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس کا سب ہمارے شیخ علی مقام کو پہنچا گیا، درجات عالیہ ان کو نصیب فرما، قبر پر یا اللہ انوارات کی بارش نازل فرما، زمرہ اولیاء میں وہ مقام عطا فرما تیری شان کے ساتھ لائق، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی رفاقت اور صحبت نصیب فرما، ان کے فیضات سے ہم سب کو بہرمند فرما، ان کے فیضات دنیا میں عام اور تام فرما، دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے، ہم سب کو یا اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ بچنے کی